السلام علیکم، خوش آمدید. بھلی کرے آئے جی آیا نو وشت کے بخیر راغلے. نیا دن کے ساتھ میں ہوں سید فیصل کریم اور میرے ساتھ ہستی مسکراتی مہک اسلم. کیسے آپ؟ ٹھیک ہے، آپ امید ہے ٹھیک ہوں گے. بھائی اللہ آپ لوگوں کو ٹھیک رکھے. نیا دن ہے، نئی صبح، نیا عزم ہے، بہت ساری نیک خواہشات، نیک تمنائیں ہیں آپ لوگوں کے لیے اور بہت سارے نئے نئے ٹاپکس ہیں. سو موضوعات پر جانے سے پہلے آج سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے ہم اچھی بات. اور جو آج کی اچھی بات ہے وہ آپ کو بتائیں جی کہ نماز سے نہ کہو کہ مجھے کام کرنا ہے، بلکہ کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے جی فجر کی نماز ہو رہی ہے، چلے اس ٹائم پہ تو عمومی لوگ سو رہے ہوتے ہیں نا، ظہر کے وقت زیادہ آفس میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں فلانا کام کر کے نماز پڑھ لیں گے، فلانا کام کر کے، لیکن وہ پھر نماز کا وقت نکل جاتا. تو قضا پڑھنے کا اتنا وہ نہیں ہے کہ اگر آپ نماز کو وقت پہ پڑھ لیں انٹل اور انلیس آپ کی کوئی بہت ہی بڑی مجبوری نہ ہو. آگے بڑھتے ہیں اور آج کیا کچھ ہے شو میں. فیفا ورلڈ کپ سنسنی خیز فائنل، اس سے بہتر فائنل میں نے اپنی لائف ٹائم میں تو نہیں دیکھا ہے. ارجنٹینا تیسری بار فٹ بال کی دنیا کا حکمران بن گیا اور فرانس کو 4-2 سے شکست دی. لائنل میسی واٹ اے بی فٹنگ اینڈ ٹو ہز کیریئر. ویسے انہوں نے ابھی تک ریٹائرمنٹ کا اعلان نہیں کیا لیکن اٹس آن دا کارڈز، وہ کر دیں گے. ورلڈ کپ انہوں نے جیت لیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ برازیلین سٹار پیلے اور میراڈونا کی صف میں شامل ہو گئے ہیں. بٹ ایمباپے یو ہیو ٹو فیل فار دا گائے. ہیٹ ٹرک کی، اس کے علاوہ پینلٹی شوٹ آؤٹ میں بھی انہوں نے گول کیا. لیکن جس کو کہتے ہیں آل از ویل دیٹ اینڈز ویل فار ارجنٹینا، اور گولڈن بوٹ ان کے نام رہا. گولڈن گلو جو ہے وہ کیپر جو تھا ارجنٹینا کے ان کے نام رہا، مارٹینی. لیکن اس سب سے ہٹ کے جو کپ تھا دا گولڈن کپ وہ رہا لائنل میسی کے نام. سب کے ہاٹ فیورٹ بن گئے میسی. چلیں جی ذرا ہم فٹ بال سے نکل کے کرکٹ کی طرف رخ کریں تو کراچی ٹیسٹ کے دوسرے روز پاکستان کے خلاف انگلینڈ کی ٹیم پہلی اننگز میں 354 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی ہے. انگلینڈ کو 50 رنز کی برتری ملی ہے. تو آج ہم اس پر بھی بات کریں گے، یعنی کرکٹ اور ورلڈ کپ، فیفا ورلڈ کپ جو کہ ختم ہو گیا ہے اور جیت لیا ارجنٹینا نے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اچھا، اس کے علاوہ جی ورلڈ باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ پاکستان کے تنساز رمیز ابراہیم نے کلاسک کیٹیگری میں گولڈ میڈل اپنے نام کیا ہے. آج صبح ہم نے کتنا گولڈ کر دیا، گولڈ کرتی ہے بہت. اور ویسے بھی سونا بہت مہنگا ہو گیا ہے، وہ والا سونا نہیں جو ہم پہنتے ہیں، وہ والا سونا بہت ہی مہنگا ہو چکا ہے. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. شمالی بلوچستان میں شدید سردی ہے. کوئٹہ میں پارا منفی جو ہے اس میں دیکھا جا رہا ہے، مائنس میں جا رہا ہے. اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند کا راج ہے. ہم دیکھ رہے تھے کہ کل تو پنجاب میں بہت ہی زیادہ دھند تھی جس کی وجہ سے موٹر وے M1 M2 M3 بند کر دی گئی ہے. کراچی میں بھی سردی بڑھنے لگی. میرا اختلاف ہے اس سے، بہت اختلاف ہے. کراچی میں کہاں ہے سردی؟ ہاں نا، میں یہی تو میں نے کراچی میں کہیں سردی نہیں ہے. کل میں اپنے بیٹے کو لے کے آؤٹنگ پہ گئی تھی، کوئی ٹھنڈ نہیں تھی. اس کو میں نے جیکٹ پہنائی، میں نے مال میں جا کے وہ جیکٹ بھی اس کی ریموو کی، اس کا سویٹر بھی ریموو کیا. اس بیچارے کو ایک سمپل سی ٹی شرٹ میں میں نے رکھا. مطلب اتنی گرمی تھی لائک کہ اب سویٹنگ ہونا شروع ہو گئی تھی کہ یار مطلب کراچی میں کہاں ہے سردی، ڈھونڈنے سے بھی نظر نہیں آ رہی. اور یہ دیکھ لیں اب دسمبر کا مڈ بھی ختم ہو گیا، مطلب جنوری آنے والا نا. جنوری کو ویلکم کرنے والا ہے 2023 کو. اور مطلب جب بھی کوئی نیا سال ہوتا ہے ٹھنڈ میں بڑا مزہ آتا ہے نا کہ آپ نئے سال کو ویلکم کریں. کراچی میں بھیا کہیں سردی نہیں ہے، اس لیے میں سوچوں کہ نیو ایئر لاہور میں جا کے بنائیں. چلیں اللہ کرے آپ کی خواہش پوری ہو. اب لوگ اپنے بچوں کی پیدائش سے قبل ان کے رنگ اور خصوصیات کا انتخاب کر سکیں گے. زیادہ تر بچے لیبارٹریز میں پیدا ہوں گے، ہم نہیں کہہ رہے. بلغاریہ سے تعلق رکھنے والی مذہبی پیشوا بابا وانگا، انہوں نے اپنی زندگی میں 2023 کے بارے میں یہ پیش گوئیاں کی تھیں. تو یہ کتنی سچ ثابت ہوں گی، اس کے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ماہر علم نجوم. ان سے ہم سال 2023 کے بارے میں بھی جانیں گے. عظیم جعفری صاحب ہوں گے نا. اچھا، ہم ان سے 2023 کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اس کے علاوہ بابا وانگا نے بہت ساری اور پریڈکشنز کی ہیں. یہ پریڈکشنز کافی حد تک سچ بھی ہوئی ہیں. ان کی کیا حقیقت ہے اس بارے میں جاننا بڑا ضروری ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں جن کے بارے میں جاننا بڑا ضروری ہے. جی لڑکے والے جہیز میں کیا مانگے یا کیا مانگتے ہیں؟ تو کتنی شرم کی بات ہے نا ہماری سوسائٹی کے لیے. آپ مانگتے ہیں، مانگنا تو فقیروں کا کام ہوتا ہے. تو اگر جہیز دینا تو کسی ضرورت مند کو دے دے. لیکن خیر یہ ایک ایسی روایت ہے جس کو میں نے آپ نے ہی مل کے ختم کرنا ہے. کوئی باہر سے نہیں آئے گا. وہ جو کہتے ہیں نا کہ 4 لوگ کیا کہیں گے، ان 4 لوگوں نے مل کے ختم کرنا ہے. لڑکی والوں کی کیا کیا فرمائشیں ہوتی ہیں. ویسے اب ٹرینڈ چینج ہو گیا، لڑکی والے بھی بہت فرمائشیں کرتے ہیں کہ جی لڑکا فلانا بزنس کرتا ہو اور جی فلانی ڈگری ہونی چاہیے، فلانے ملک میں رہنا چاہیے. تو آگے چل کے ہم اس بارے میں بات کریں گے. میچ میکر مسز خان ہمیں جوائن کریں گی پروگرام میں. فوڈ ویلاگر رضیل چودھری فوربس میں شامل ہونے والے پہلے پاکستانی بن گئے ہیں. شو میں ان سے بھی کریں گے بات.
اور اس کے علاوہ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر خرم مشیر ہوں گے. جی ڈاکٹر خرم ہوں گے, ان سے ہم امرود کے فوائد جانیں گے کہ امرود جو کہ اس وقت مارکیٹ میں بڑا ان ہے, کچا اور پکا امرود دونوں کھانے کا بڑا مزہ آتا ہے, اوپر مسالہ ڈالو. تو یہ آپ کی سکن کے لیے, آپ کی سکن کی گروتھ کے لیے, آپ کی ہیئر گروتھ کے لیے, آپ کی باڈی کے لیے, نظام آپ کے ہاضمے سسٹم کے لیے ایگزیکٹلی کتنا ضروری ہے, اور آپ کو کس وقت میں, کیونکہ امرود کہا جاتا ہے کہ عموماً رات کے وقت میں ود بیج جو ہوتے ہیں نہیں کھانا چاہیے. تو یہ کتنا یہ کتنی اور یہ مت ہے یا صحیح ہے یا پھر یہ غلط ہے, یہ بھی آج ہم اس پہ بھی بات کریں گے. اور بھی بہت سارے موضوعات اور رپورٹ شامل کریں گے, لیکن سب سے پہلے بات واموس ارجنٹینا تیسری مرتبہ فٹ بال کی دنیا کا نیا حکمران بن گیا ہے. فیفا ورلڈ کپ کا فائنل تو جو ہے بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ رہا. شروع کے ہاف میں تو لگا کہ ختم ہو گیا گیم. پہلے لیونل میسی نے گول مارا, اس کے بعد ڈی ماریا انہوں نے گول مارا, اور کیا ہی شاندار گول تھا. لیکن اس کے بعد امباپے نے بتایا کہ میں کیا ہوں. انہوں نے ایک گول مارا, 2-1 سے ڈیفیسٹ کم کیا, اور اس کے بعد 80 منٹ میں 82 منٹ, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد فوراً بعد انہوں نے جو ہے وہ گول کیا جو کہ ورلڈ کپ کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. کیا ہی ایکروبیٹک گول تھا یہ. 2-2 سے یہ مقابلہ جو ہے برابر ہوا. اس کے بعد ایکسٹرا ٹائم میں بھی گول ہو گئے. کیا ہی زبردست. اب ہم کتنا بتائیں, پہلے رپورٹ دیکھ لیتے ہیں نا, پھر اس پہ بات کرتے ہیں مزید. یہ مقابلہ تھا یورپ اور جنوبی امریکہ کا. جنگ تھی فرانس اور ارجنٹینا کی. پنجہ آزمائی تھی عظیم میسی اور نوجوان امباپے کی. قطر میں ایک ایسا میچ ہوا جو مدتوں فراموش نہ کیا جا سکے گا. ارجنٹینا کی طرف سے پہلا گول 23ویں منٹ میں لائنل میسی نے پینلٹی کک پر اسکور کیا. 36ویں منٹ میں ڈی ماریا نے گیند جال میں پہنچائی تو ارجنٹینا کی برتری 2-0 ہو گئی. میچ کے 75ویں منٹ تک میدان پر میسی کے شیروں کا راج تھا, مگر پھر میچ میں ڈرامائی موڑ آیا. امباپے کا جادو چلا. 80ویں منٹ میں پینلٹی کک پر گول کیا. اگلے ہی منٹ میں امباپے نے دوسرا گول کر کے میچ 2-2 گول سے برابر کر دیا. مقررہ وقت میں میچ 2-2 گول سے برابر رہا تو اضافی 30 منٹ دیے گئے. لائنل میسی نے 108ویں منٹ میں گول کر کے ارجنٹینا کو برتری دلا دی, مگر کھیل ابھی ختم نہیں ہوا تھا. فرانس کو پینلٹی کک ملی. امباپے نے گول کر کے ہیٹ ٹرک مکمل کی اور میچ 3-3 سے برابر کر دیا. اب فیصلہ ہونا تھا پینلٹی ککس پر. فرانس نے 2 ککس ضائع کر دی. ارجنٹینا نے کوئی غلطی نہ کی اور فائنل پینلٹی ککس پر 4-2 سے جیت کر تیسری بار عالمی کپ جیت لیا. تو فائنلی لیونل میسی کا جو خواب تھا وہ پورا ہوا. ارجنٹینا کا خواب تھا وہ پورا ہوا. آپ کا خواب تھا وہ پورا ہوا. ایون ہمارے لیاری والوں کا خواب تھا وہ پورا ہوا. نہیں, لیاری گوز فار برازیل. لیکن کل بہت زیادہ سپورٹ تھی لیاری والوں کی. فیصل جو کراچی میں سکرینز لگی ہوئی تھی نا لیاری میں. برازیل نہیں تو ارجنٹینا, یہی فٹ بال کا وہ کرتا ہے. ایون میں نے مالز کا ماحول بھی دیکھا کہ ہر کوئی جو ہے بس یوں کر کے جو ہے نا مالز میں بھی اسکرین کے سامنے جمع ہوا تھا. ماحول کی بات کر رہے ہیں تو اس موقع پہ جہاں پہ ایک جانب تو ارجنٹینا کے شہر جو کیپٹل ہے بیونس آئرس, وہاں پہ ہزاروں لاکھوں شائقین جو ہے خوشی میں جھوم رہے تھے, وہیں پہ دوسری جانب ہمیں ایک کریڈٹ دینا ہوگا قطر کو. واٹ این امیزنگ ورلڈ کپ, کیا امیزنگ فٹ بال ورلڈ کپ. اور یہ امیزنگ اس لیے بھی تھا کیونکہ ویسٹرن ممالک, ان کا میڈیا بالکل بھی نہیں چاہ رہے تھے, قطعاً نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ ورلڈ کپ ہو. اچھا, ساتھ ہمارے جو پڑوس میں بھارت, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ فٹ بال ورلڈ کپ کرا رہے ہیں, کیسے ہوگا, یہ ہوگا. خود قطری امیر تمیمی نے یہ کہا ہے کہ ہم نے بڑی مشکل حالات میں یہ ورلڈ کپ کرایا ہے, بٹ کریڈٹ گوز ٹو قطر. جس طریقے سے نہ صرف انہوں نے یہ ورلڈ کپ آرگنائز کرایا, بلکہ جو ایک عرب اور مسلم تشخص ہے اس کو دنیا میں روشناس بھی کرایا. بہترین. جب آپ نے ان کی اوپننگ سیریمنی دیکھی, انہوں نے اپنے گیسٹ کو ویلکم کیسے کیا, قرآن پاک کی تلاوت سے جب اوپننگ سیریمنی کی گئی, وہ کیا بہترین مناظر تھے. پوری دنیا نے وہ دیکھا. اینڈ اگین وہی کہ ہم نے دیکھا کہ وہاں کا جو میڈیا اس کو نہ اپریشیٹ کر رہا تھا, نہ کوریج دے رہا تھا, نہ اس پہ بات کرتا. شروع میں ہی نیگیٹیوٹی پھیلا دی تھی نا. لیکن آپ ان اسپیکٹیٹر سے پوچھیں جو وہاں پہ آئے تھے, اور اس کے بعد انہوں نے جس طریقے سے جو ہے اس کلچر کو ویلکم کیا. مطلب آپ دیکھیں میں کہ لوگ رک کے اذان سن رہے ہیں. انہوں نے ساؤتھ امریکن کنٹریز کے خاص طور پہ جو بھی اسپیکٹیٹرز تھے, انہوں نے پہلی بار سنا, انہوں نے اس پہ جو ریاکشن دیا. دین جتنے یہاں سے جاپان سے
اور دیگر ممالک سے گئے تھے, پوری دنیا سے لوگ گئے, وہ انہوں نے اپریشیٹ کیا. اٹ واز جسٹ ون تھنگ کہ جی آپ کو کلچر, اب آپ کسی دوسرے ملک میں جائیں گی, وہاں کا کلچر فالو کریں گی نا بھائی. اسی طرح اس ملک کا کلچر ہے کہ آپ الکوہول جو ہے وہ اوپنلی یوز نہیں کر سکتے, تو اس پہ بڑا واویلا مچا. لیکن انہوں نے اپنے کلچر کو مینٹین رکھا, انہوں نے اس چند دنوں کے لیے اس چیز کو توڑا نہیں, اس چیز کو ختم نہیں کیا. انہوں نے کہا جو ہمارا رول ہے, جو ہماری روایت ہے, جو ہمارا دین ہے, ہم اس کو اسی طریقے سے جو ہے لائک ہم اسی طرح سے لے کے جائیں گے. اور سب سے مزیدار چیز پتہ ہے کیا تھی؟ فرام پیپل, جو اسپیکٹیٹرز تھے ان کو وہاں کے جو انڈیجنس لوگ تھے روک روک کے ان کو جبہ اور کندورا پہنا رہے تھے, وہاں سے عام آدمی سے لے کے ٹو دا چیمپئن لائل میسی تک ان کو پہلے جو روایت ہے, عربی روایت ہے, جبہ پہنایا گیا, اینڈ دین انہوں نے فیفا ورلڈ کپ اٹھایا. کیا ہی کمال ہے. اور یہی مناظر تھے جس کو دیکھ کے ارجنٹینا جو ہے فتح کا جشن جو ہے وہ نہ صرف ارجنٹینا بلکہ پوری دنیا میں منایا گیا. آپ کو پیکج دکھاتے ہیں. ورلڈ کپ کا نیا حکمران ارجنٹینا بنا تو پوری دنیا خوشی میں جھوم اٹھی. ارجنٹینا کے دارالحکومت بیونس آئرس میں ہزاروں شائقین نے جیت کا جشن منایا. قطر کے دارالحکومت دوحہ میں سبھی نے میسی 11 کو داد دی. امریکی ریاست پتاگونیا میں شائقین خوش نظر آئے. بنگلہ دیش کا دارالحکومت ڈھاکہ بھی جیت کے رنگ میں رنگے. بھارتی شہر کولہا پور میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا. ہم فٹ بال پہ تو بات کریں گے ہی, لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ کراچی ٹیسٹ پہ بھی ذرا تھوڑی سی بات کر لیں, اور پھر اکٹھے ہم اپنے مہمان سے بات کریں. کراچی ٹیسٹ ہے اور پاکستان کی حالت جو ہے وہ اچھی ہو سکتی تھی بھائی, بہت اچھی ہو سکتی تھی. 150 تک تو جب انگلینڈ کی ٹیم پہنچی تو ہماری حالت بہت ہی اچھی لگ رہی تھی, لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک بار پھر ہم نے اپنی روایات کے عین مطابق ہم نے کوئی بینیفٹ نہیں لیا. الٹا ہم یہی روایت الٹا ہم نے لیڈ چڑھوا دی جی. اب اس پہ سچویشن یہ ہے کہ پاکستان اس وقت 21 رنز بنا چکا ہے. انگلینڈ نے اپنی پہلی اننگز جو ختم کی وہ ختم کی 354 پہ, پاکستان نے بنائے تھے 304 رنز, اور انگلینڈ کے ایک موقع پہ 5 کھلاڑی بڑے آسانی سے ہم نے آؤٹ کر دیے تھے. لیکن پھر ہیری بروک نے کیا کمال اور شاندار اننگز کے لیے سینچری پھیل دی انہوں نے, یعنی کہ تینوں ٹیسٹ میں انہوں نے سینچری بنائی ہے. پاکستان آج دن کا آغاز کرے گا 21 سے. آپ رپورٹ دکھاتے ہیں نا آپ کو, پھر اس پہ اور فٹ بال پہ دونوں پہ اکٹھے بات کریں گے. ویلکم بیک. اور فیفا ورلڈ کپ فائنل کیا ہی سنسنی خیز اور کیا ہی زبردست ہوا. الفاظ کم پڑ جاتے ہیں ہمارے پاس اس چیز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے, تو الفاظ کم پڑ جاتے ہیں, اس کے لیے ہم نے ایک اسپیشل بندہ بلایا کہ وہ جو ہمارے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں نا وہ اس چیز کو. عادل اظہر ہمارے ساتھ موجود ہیں. عادل بھائی السلام علیکم. آئی نو کہ آپ تھوڑے سے گریوڈ ہوں گے کہ فرانس ہار گیا ہے, بٹ میں چاہوں گا کہ ون ورڈ فار میسی, کمال, گریٹسٹ. میرا خیال سے آئی تھنک میسی نے اب وہ ڈبیٹ تو اس ٹورنامنٹ میں پہلے ہی ختم کر دی تھی. ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں میسی ورسز رونالڈو والی گیم آف. دیکھیے میسی, اگر آپ کل کا گیم اسٹریٹجیکلی دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ پوری کی پوری ٹیم جو تھی یہ میسی کے اراؤنڈ ریوالو کر رہی تھی. دی انٹائر اسٹریٹجی, اس کا جو مین فوکل پوائنٹ تھا وہ میسی تھا. وہی گیند لے کر جا رہا تھا, وہی گول سکور کرنے کو بھی تیار تھا, وہ پرووائڈر بھی بن رہا تھا. رونالڈو کی گیم ڈفرینٹ تھی, وہ تو ٹیم کے لیے ایک برڈن بن گیا تھا. ان کی سب سے کمپریہنسو ون ہی وہی تھی پرتگال کی, جس میں رونالڈو کو اس کے مینیجر نے, کوچ نے کھلایا ہی نہیں تھا. اس وقت میسی کا جو کمپیریزن کی بات ہو رہی تھی وہ پہلے اور میراڈونا کے لیول کی بات ہو رہی تھی کہ یار کیا وہ اس لیول کا پلیئر ہے یا نہیں ہے. آئی تھنک یہ ورلڈ کپ جیتنے کے بعد آئی تھنک دیٹ ڈبیٹ از آلسو سیٹل. اگر آئی تھنک پچھلی صدی کے یہ دو بڑے عظیم کھلاڑی تھے, اس صدی کا جو ایک واحد عظیم کھلاڑی ہے وہ میسی ہے. نمبر 2 پہ شاید کچھ گیپ ہے اور پھر اس کے بعد رونالڈو آتا ہے. جہاں تک میری اپنی ذات کا تعلق ہے, میں ایکچولی اپنے صبح ریڈیو شو میں بھی یہ بات کر رہا تھا کہ فرانس 98 جو ورلڈ کپ ہوا تھا, دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم وین آئی ایکچولی فیل ان لو ود ریئل فٹ بال. جو فرانس کی ٹیم آؤٹ آف نو ویئر, اس کے پچھلے 2 ورلڈ کپ میں کوالیفائی بھی نہیں کیا تھا. زینیڈین زیڈان ہوا کرتے تھے, بلکہ میں شاید ان کے پورے 11 کھلاڑیوں کی نام بھی بتا سکتا ہوں. آئی ریئلی فیل ان لو. اس وقت سے ایک فرانس سے ایک محبت پیدا ہوئی تھی. میں شاید تھوڑا سا اب انٹرنیشنل فٹ بال میں انڈیفرنٹ سا ہو گیا ہوں. کوئی اچھی ٹیم جیت جائے کوئی بھی, وہ والی گیم ہو گئی تھی, لیکن کل کچھ محبت جاگ سی گئی. بٹ آئی تھنک وہ جو میچ کل ہم نے وٹنس کیا ہے, مجھے یاد نہیں پڑتا اپنی جو فٹ بالنگ میموری میری شاید مڈ 90s سے, جو ارلی 90s سے سٹارٹ ہوتی ہے, مجھے نہیں یاد پڑتا کہ فارگیٹ دا فائنل کوئی ایک گروپ سٹیج میچ بھی اس لیول کا ہوا ہوگا. واٹ کوالٹی. خاص طور پہ آپ نے ایک گریڈ کی بات کی, یو کان ٹیک اوے دا کریڈٹ فرام دی انادر. میں یہ نہیں کہوں گا ناٹ ان میکنگ, لیکن اگر چیزیں کل ادھر سے ادھر ہوتی نا تو پھر ہم امباپے کو بھی
the greatest کہہ رہے ہوتے. صحیح. مطلب کہ جیسے سنگل ہینڈڈلی ایک بندہ ارجنٹینا کو چلا رہا تھا, سنگل ہینڈڈلی ایک بندہ فرانس کو چلا رہا تھا. صحیح. اور امباپے کا جو ایکولائزر گول تھا نا, اٹ واز آئی مین فٹ بال ورلڈ کپ فائنل, اور اس میں ایک والی پہ اتنا کمال پریسیشن کے ساتھ, آئی ہیو نو ورڈز فار دس گائے امباپے. دیکھیے کیلین امباپے, ریممبر ہی از جسٹ 23. فیفا ورلڈ کپ کی تاریخ میں دوسری بار ایسا ہوا ہے کہ فائنل میں کسی نے ہیٹ ٹرک کی. پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ہیٹ ٹرک بھی کی اینڈ ہی واز آن دا لوزنگ سائڈ. 1966 میں جیف ہرسٹ, سر جیف ہرسٹ انگلینڈ کے ایک کھلاڑی ہوا کرتے تھے, ویمبلی میں انہوں نے ہیٹ ٹرک ماری تھی. کیلین امباپے تاہم ابھی تک ایٹ دس ایج وہ اس لیول کا ڈسکشن میں نہیں آتا ہے جو کہ شاید when میسی واز 23 یا جب رونالڈو واز 23. اس کی ریزن یہ تھی, when رونالڈو واز 23 he was playing for Manchester United. آگے جی, اس وقت کی دنیا کی ٹاپ ٹیمز میں سے. when میسی واز 23 he was playing for Barcelona. کیلین امباپے پلیز فار PSG. پرابلم ہے کہ وہ کھیلتا ہے فرینچ لیگ میں. فرینچ لیگ یس پاپولر ہے بٹ اتنی پاپولر نہیں ہے کہ لوگ ویکینڈ پہ اسکرینز پہ فرینچ لیگ کے میچز جس طرح انگلش پریمیئر لیگ یا لا لیگا کے میچز ایل کلاسیکو دیکھتے ہیں. سو اس وجہ سے اس کو اتنی بات نہیں کی جاتی ہے. بٹ جو لوگ فٹ بال غور سے دیکھتے ہیں, ریگولرلی فالو کرتے ہیں, دے نو دیٹ ہی از ون آف دا ویری گڈ پلیئر ان دا میکنگ. فائنل میں اتنا زبردست کمپوزر لے کر آنا. دیکھیے میں بار بار ایک بات کرتا رہتا ہوں اور میں شاید اس شو میں بھی میں نے ذکر کیا ہے, دس فرینچ فٹ بال ٹیم جو فائنل کھیلی تھی یہ اپنے 4 فرنٹ لائن پلیئرز کے بغیر کھیل رہی تھی. یہ ورلڈ کپ سے پہلے, ورلڈ کپ کے سٹارٹ ہوتے ہی انجری کی وجہ سے ان کے ٹاپ پلیئرز باہر ہو گئے تھے. میں سوچتا ہوں اگر اس ٹیم میں کریم بنزیما آج کھیل رہا ہوتا, اس ٹیم میں پال پوگبا اگر ہوتا, پچھلے ورلڈ کپ کا ان کا جو ہیرو تھا انگولو کانٹے, اگر وہ کھیل رہا ہوتا تو اس ٹیم کی پرفارمنس کیا ہو سکتی تھی. لیکن پھر بھی آئی تھنک کریڈٹ ٹو فرینچ فٹ بال ٹیم, اتنی انجریز کے باوجود وہ بہت زبردست کھیلیں, ایکسیپٹ فار ون گیم وہ بہت زبردست کھیلیں. اور آئی تھنک 2 بہت بہترین ٹیم ہیں. ٹاک اباؤٹ ارجنٹینا, 1 مہینہ پہلے جب سعودی عرب سے ہارے تھے, everyone was asking where is Messi, where is Messi, اور اس کے بعد اب سب پوچھنے where is Saudi, where is Saudi. اس لیکن سعودی بھی خوش ہو گئے, میسی بھی خوش ہو گئے, بس ختم ہو گئی بات. اچھا ریل جیسے ان کے کوچ ہیں ارجنٹینا کے, کہا جا رہا ہے کہ ینگسٹ کوچ, یا اور ان کا جو رول تھا پورے ورلڈ کپ میں وہ آپ نے کیسا دیکھا؟ دیکھیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے نا, میں اگر کوئی سعودی والے میچ پہ آ جاؤں, اٹ از ویری ایزی فار ٹیمس ٹو گیو اپ. اتنا بڑا وہ کہتے ہیں یار اگر ہم اتنی نکی سی ٹیم, سعودیز were among the lowest ranked teams, not the lowest rank, I think they were the 3rd lowest ranked team اس ورلڈ کپ میں, اگر میں صحیح ریکال کر پا رہا ہوں. قطر تھے اور سینیگال شاید تھے, گانا تھا سوری. وہاں سے اپنی ٹیم کو مینٹلی اس لیول پر لے کر آنا, آئی تھنک یہ اس میں کوچ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. بہت ینگ کوچ ہے, میسی اور ان کی ایج میں بہت زیادہ ڈفرینس نہیں ہے. یہ چیز پلس میں بھی جا سکتی ہے, جس طرح ہماری کرکٹ میں عام طور سے نیگیٹو چلی جاتی ہے کہ اگر کوچ میں اور ٹیم کے ٹاپ پلیئر کے درمیان عمر کا کم فرق ہو تو پھر وہ کہے گا کہ یار تو کون ہوتا ہے مجھے بتانے والا. آئی ایم سوری ٹو سے ہمارے کپتان میں تو شاید ابھی سے ہی بات آ گئی ہے, کی تو کمی ہے تو وہ, لیکن نہیں, آئی تھنک دا کریڈٹ نیڈس ٹو بی گیون اسٹریٹجیکلی. آپ یہ دیکھیے اگر انہوں نے جس طرح کل گیم کا آغاز کیا تھا, پہلے ہاف میں تو ویئر ور فرینچ, مجھے تو آنیسٹلی اتنی امبیرسمنٹ ہو رہی تی کہ میں نے کچھ فرانس کے حق میں ٹویٹ کر دیے تھے. اور جس طرح اولیویے ژیرو میرے بڑے پسندیدہ کھلاڑیوں میں سے ایک, جب آرسنل کے لیے وہ کھیلا کرتے تھے, آئی ریئلی وانٹیڈ ہم ٹو اسکور اے گول. ہی اسکور اے گول ارلیئر ان دا ناک آؤٹس ایز ویل, لیکن اس کو پہلے ہی ہاف میں سبسٹیٹیوشن ہو گیا. اینڈ دین جسے کہتے ہیں نا بالکل اسٹریٹجکلی اس نے چت کر دیا تھا فرانس کو, ان کے جو ان کی جو اسٹریٹجی تھی. لیکن کیوڈوز ٹو فرانس. آئی تھنک میرا یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سبسٹیوشن اینہل ڈی ماریا والی جو سبسٹیوشن تھی شاید وہ ان کی غلطی تھی, بیکاز اس کے بعد سے میچ کا کمپلیکشن چینج ہونا شروع ہوا ہے. 2-0 ڈاؤن ان اے ورلڈ کپ فائنل, وہاں سے اٹھنا پھر بڑا وہ ہوتا ہے. اچھا جی, اور فٹیج ہے بڑی ایموشنل, جب میسی کی مدر آئی تھی اور انہوں نے ان کو حق کیا اور ان سے وہ ملے, تو میں چاہوں گی ذرا وہ یہ دیکھو کتنا زبردست اور پیارا سین ہے. یہ بہت ہی گرپنگ ہے, جس طریقے سے وہ ان کا پورا براٹ اپ ہوا, جس طریقے سے وہ آئے, اینڈ دین ہی ان کو پتا ہے کہ محرومی کیا ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا وہ افغان بچہ جس نے تھیلی بنا کے شرٹ. سو میسی ان ہمسیلف از ناٹ اونلی اے گریٹ پلیئر, لیکن دنیا ان کی طرف دیکھتی ہے کہ ہی از اے گڈ ہیومن ایز ویل. سو اے ویری بیفٹنگ اینڈ جو ہے فار دی ورلڈ کپ, اینڈ ویری بیفٹنگ اینڈ فار آر سیگمنٹ ایز ویل. تھینک یو سو مچ عدیل بھائی. اور تو جو بخار ہے وہ تو ختم ہو گیا ہے, لیکن کرکٹ کا جو بخار ہے وہ ہمیں
اب چڑھنا شروع ہوگا نا, آج چڑھنا شروع ہوگا, وہ ہمیں کیونکہ چڑھا رہا ہے. معاملات جو وہ ہے تھکتا ہی وہ نہیں ہے. معاملات اتنے اچھے لگ ہی نہیں رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے ہماری ٹیم کو کوئی وائرل فیور ہو گیا ہے. تو اس پہ بھی ہم کریں گے ڈسکس, لیکن بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اب آپ کو بتائیں بلوچستان کے ضلع چاغی میں ریکارڈ کے مقام سے سونے اور تانبا نکالنے کا مشن. نئے معاہدے کے تحت $10 ارب کی سرمایہ کاری آئے گی. پہلے مرحلے میں $4 ارب, دوسرے اور تیسرے مرحلے میں $3 ارب کی سرمایہ کاری متوقع ہے. اس دوران کم از کم 11,500 مقامی افراد کو روزگار بھی ملے گا. فیصل, اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ترجمان بلوچستان حکومت فرح عظیم صاحبہ موجود ہیں. السلام علیکم میم. سب سے پہلے بہت شکریہ. بلوچستان کا یہ منصوبہ ریکوڈک اور اس جیسے اور کئی منصوبے ہم نے دیکھے جو پائپ لائن میں رہے, اب فائنلی ایک خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہونے جا رہا ہے. میں چاہوں گا کہ مجھے بتائیے اس سے مزید کیا کچھ فوائد ہیں جو کہ نہ صرف بلوچستان کے لوکل لوگ بلکہ پورے پاکستان کو اس سے فائدہ ہونے جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو مچ, اور ابھی آپ لوگ میں دیکھ رہی تھی کہ اس سیگمنٹ سے پہلے جو تھا فیفا ورلڈ کپ کے حوالے سے ایک سیگمنٹ ہو رہا تھا. انشاءاللہ بہت جلد گورنمنٹ آف بلوچستان کی طرف سے آپ لوگوں کو ایک اور خوشخبری ملے گی, اینڈ اس کو میں ابھی تو بتاؤں گی نہیں, لیکن ود ان فیو ڈیز انشاءاللہ آپ سب کو پتہ چل جائے گا. اور اب ہم آتے ہیں ریکارڈک کی طرف. میں سمجھتی ہوں کہ دس از دا ٹائم فار سیلیبریشن, کہ یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جو الحمدللہ بڑے احسن طریقے سے انڈر دا لیڈرشپ آف میر عبد القدوس بزنجو اپنے انجام پر پہنچا اور سائن ہوا 15 دسمبر کو. اور دیکھیں بہت زیادہ یہ جو معاہدہ تھا ریکارڈک کا, آپ سب بھی سن رہے تھے کہ بہت زیادہ لٹیگیشن کا شکار تھا, اور اس کی وجہ سے پاکستان کے جو اثاثے تھے وہ اسٹیک پہ لگے ہوئے تھے. ہم پہ بہت بڑا فائن تھا اور ہمارے اثاثے جو تھے وہ جا سکتے تھے. لیکن جیسے ہی ہماری گورنمنٹ نے یہ انیشیٹو بڑی سیریسلی لیا, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ان چند ماہ میں گورنمنٹ آف بلوچستان نے اور ہمارے چیف منسٹر نے بہت سیریسلی ایسے انیشیٹوز لیے ہیں کہ جو بلوچستان کے حق میں, تعمیر و ترقی کے لیے, بلوچستان کی عوام کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہو رہے ہیں, اور آگے بھی اس کے آپ لوگ جو افیکٹس ہیں وہ دیکھیں گے. ریکارڈک کے اوپر اگر میں بات کروں تو یہ ایک بہت چھوٹا, میں کہتی ہوں کہ منصوبہ ہے جو ابھی یہ سامنے آیا ہے, اور لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کتنے ارب ڈالرز جو ہیں وہ ملکی تاریخ میں فرسٹ ٹائم اتنی بڑی انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی ہے. اور پھر بلوچستان میں آپ یہ دیکھیں کہ 25% آف ایکویٹی جو ہے فری آف کاسٹ, کہ ہم کچھ بھی خرچ نہیں کر رہے ہیں. ٹیکسز کی مد میں بلوچستان نے کچھ بھی معاف نہیں کیا ہے, بلکہ فیڈرل گورنمنٹ, یہاں پر میں آنریبل پرائم منسٹر کا بھی شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے بھی بڑے احسن طریقے سے ساتھ دیا, اور اسپیشلی ہماری اسٹیبلشمنٹ, یہاں میں ان کا بھی ذکر کروں گی کہ یہ سب دیکھیں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں سب نے مل کر اس ایگریمنٹ کو بڑے احسن طریقے سے اپنے انجام پر پہنچایا. اور اس کے فوائد کیا ہوں گے مہک, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کے فوائد آپ یہ دیکھیں گے کہ ریونیو شیئر جو ہے بلوچستان کا, دیٹ از 200 بلین جو پر ایئر ہمیں آئے گا. ہماری رائلٹی کی مد میں جو ٹیکس ہمیں ملے گا وہ جیسے ہی یہ ایگریمنٹ ہمارا سائن ہوا ہے, جیسے ہی کام شروع ہوگا, ہماری رائلٹی کی مد میں ہمیں پیسے آنا شروع ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو سوشل اپلفٹنگ ہے, اور پھر CSR کی مد میں جو وہاں ریکارڈک کا جہاں پر یہ منصوبہ ہے وہاں کے لوگوں کو بہت زیادہ آپ دیکھیں گے کہ ان کا جو فیوچر ہے بہت روشن ہونے لگا ہے. نہ صرف اس علاقے کے لوگ بلکہ پورا بلوچستان. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ 8,000 جو ہماری امپلائمنٹ اپرچونٹیز ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ وہ بھی اس منصوبے کی وجہ سے ہمارے بلوچستان میں آ رہی ہیں, جس میں 90% ہمارے جو امپلائمنٹ ہے وہ لوکل لوگوں کو مل رہی ہے. اور اسی طریقے سے جو اسکلڈ ہم نے اس میں لیبر لینی ہے وہ بھی ہے کہ ہم وہیں جو ہمارے لوکل لوگ ہیں, کیونکہ دیکھیں ہماری گورنمنٹ نے ہمیشہ اس بات کو فوکس کیا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ آن دا اپلفٹنگ آف لوکل پیپل آف بلوچستان, کیونکہ جو جہاں سے وسائل نکل رہے ہیں, جو منرل ریسورسز ہیں, ان پہ سب سے پہلا حق جو ہے
वहीं के लोगों का है। बिल्कुल फराह, आपने जो ये बात की ना कि लोकल लोगों को अपलिफ्ट करने वाली बात, ये सबसे ज्यादा अप्रिशिएट इस चीज को करना चाहिए बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को। अच्छा फराह, मुझे ये बताएं कि हमने देखा कि मुआहदे से पहले कुछ लीडर्स जिनकी नाराजगी का सामना यकीनन आपने भी किया होगा, बाकी लोगों ने भी किया, मुझे ये मामला समझ में नहीं आता, जब भी बलूचिस्तान तरक्की की राह पर आता है, उसके लिए कोई तरक्याती प्रोजेक्ट्स शुरू होते हैं, लोग नाराज हो जाते हैं, ये क्या है? अच्छा देखिए, आपको मैं ये बताऊं कि दिस इज ऑन द रिकॉर्ड कि द डे फर्स्ट जब मीर अब्दुल कदूस बिजिंजो ने अपने ओहदे का हल्फ उठाया, तो आप ये देख रहे होंगे कि कोई भी इनिशिएटिव हो, चाहे वो स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं, हमारे जितने भी पार्टीज ओहदेदारान हैं, चाहे वो असेंबली में बैठे हों या वो असेंबली से बाहर हों, उन्होंने हर मौके पर सबको एतमाद में लिया है। इन कैमरा सेशन हुआ है, और जिस तरीके से आप मीडिया पे या सोशल मीडिया पे या ये जो पॉलिटिशियंस हैं जो अपने सियासत की खातिर ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को उसकी नजर कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि बहुत से ऐसे रूमर्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं जिसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। तो द डे फर्स्ट हमारे चीफ मिनिस्टर ने सारे स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया, और कोई भी इनिशिएटिव हो वो हमेशा हर किसी के पास खुद जाते हैं, उनसे मशवरा भी लेते हैं, एडवाइस लेते हैं, और सबको एतमाद में लेके बलूचिस्तान के हवाले से जो भी फैसले हैं वो किए जाते हैं। अभी मैं बल्कि देख रही हूं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पे एतराज उठा रहे हैं, और फैसल मैं आपको ये बताऊं कि मेरे पास पूरी लिस्ट मौजूद है कि जब ये लिटिगेशन का शिकार था ये मंसूबा, और अब जाके जब ये साइन हुआ है और इसने हतमी शक्ल इख्तियार की है, और अभी चंद माह में आप देखेंगे कि किस तरीके से बहुत मुफीद अच्छे इसके जो रिजल्ट्स हैं वो सामने आना शुरू हो जाएंगे, कि इस स्टेज पर जब आप सबको मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान के हक पे बात करनी चाहिए, वहां के लोगों की डेवलपमेंट पे बात करनी चाहिए। आप सब कुछ सियासत की नजर कर रहे हैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से, बल्कि मैं उन लोगों को भी ये कहूंगी कि हमारी गवर्नमेंट का द डे फर्स्ट से यही एक स्टैंस रहा है कि हम सबको एतमाद में लेके चले हैं। प्लीज आएं ताकि हम बलूचिस्तान की भलाई के लिए काम करें, बलूचिस्तान के अवाम की तरक्की के लिए काम करें। बलूचिस्तान करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, और न सिर्फ एक ये प्रोजेक्ट रिकॉर्डिंग बल्कि सेंदक और जैसे कई मंसूबे जिसमें हमें कंसेंसस की और उसके बाद अपनी अपनी नाराजियों को दूर करने की बड़ी सख्त जरूरत है। बहुत शुक्रिया फराजीम साहब हमारे साथ मौजूद थी। वेलकम बैक। अब कुछ खाने पीने की बातें करते हैं। पाकिस्तानी खानों को दुनिया भर में शोहरत दिलाने वाले मारूफ फूड व्लॉगर अदील चौधरी अब बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता अमेरिकी मैगजीन फॉर्ब्स में शामिल होने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए हैं। अदील चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं उनकी कामयाबी पर। अस्सलाम वालेकुम अदील, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और कैसा महसूस करें इस कामयाबी पर आप? बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम सलाम। बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, फील लाइक अ प्राउड पाकिस्तानी कि पाकिस्तान का फर्स्ट टाइम नाम इंटरनेशनल में मोस्ट प्रेस्टिजियस मैगजीन के अंदर आया है, और उन्होंने लोगों को इस मैगजीन के थ्रू, इस वीडियोस के थ्रू लोगों को पता चला कि पाकिस्तानी फूड कितनी अमेजिंग है, और ये एक्चुअली पाकिस्तानी फूड है। जो मेरा एम था कि लोगों को पता चला कि पाकिस्तानी कुजीन इटसेल्फ बहुत मज़े की और बहुत ज़बरदस्त है, इसको किसी और मुल्क की कुजीन के साथ कंफ्यूज ना किया जाए तो बेहतर है। हमारी अपनी एक आइडेंटिटी है। तो और जो मैं शौक से, मैं वीलॉगिंग नहीं करता, मैं बेसिकली फूड कॉनोसोर हूँ, मैं फूड स्पेशलिस्ट। वीडियोस शौक से बनाना मेरे लिए थेरेप्यूटिक था और थेरेपी था, इसलिए मैं वीडियोस बना के ताकि मेरे दोस्त जो बाहर बैठे हैं वो देख लें। वो वीडियोस इतनी लोगों को पसंद है कि वो US, UK, यूरोप, दुबई, इंडिया में बहुत ज़्यादा लोगों ने देखी, और उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान में इतना ज़बरदस्त खाना मिलता था, हमें पता ही नहीं था। अच्छा अदील, यकीनन इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आपने किया है कि जिस प्लेटफॉर्म पे कि क्या कुछ चल रहा है, कोई भी उठता है और आज़ादी सारे राय के नाम पे स्टार्ट्स डूइंग, बट एक्चुअली क्रिएटिंग गुड कंटेंट फर्स्ट थिंग, और उससे पे भी सोने पे सुहागा। जैसे कि आपने कहा कि आपने बहुत बड़ा ज़बरदस्त आपने बात की कि आपने ये काम किया कि पाकिस्तानी खाने की अपनी आइडेंटिटी है, इसको किसी और मुल्क के खाने के साथ कंफ्यूज ना किया जाए। व्हेनेवर यू गो अब्रॉड तो आपको पता है कि एक स्टिग्मा हमारे साथ जुड़ा होता है, इंडियन फूड ना। तो अदील, इस पे आपने कैसे काम किया, इसको आपने सेग्रीगेट कैसे किया है? जी, मेरे यहाँ पे लाहौर में रेस्टोरेंट्स हैं
تو میں اپنے ریسٹورینٹ کے کھانے کو پروموٹ کرنے کے بجائے اس کی جو ہمارے ریسٹورینٹ کی ریسیپیز ہیں جو سب سے ہمارے ہاٹ سیلنگ آئٹمز ہیں اس کی ریسیپیز بنا کے میں لوگوں کو آن لائن سکھا رہا تھا کہ جو نہیں بھی کھا سکتے آ کے وہ ریسیپیز دیکھ لیں اور خود ہی گھر میں بنا لیں. اس کے تھرو پلس جو میرے کمپیریٹر ہیں اور جو میرے سملر فوڈ سیل کرتے ہیں اسٹریٹ میں, جو اوتھینٹک پرانے اسٹریٹ فوڈ اور پاکستان کا جو کلچر کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان کو میں تھوڑے بہتر طریقے سے دکھا کے پاکستان کا سافٹر, تھوڑا سا لائٹر اور تھوڑا سا پروگریسو امیج شو کر رہا تھا کہ یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ کھانے بناتے ہیں, کھانے کھاتے ہیں, کھانے دکھاتے ہیں. پاکستان کا ایک بہتر امیج اپنے تھرو لوگوں کو پریزنٹ کر رہا تھا. اور بہت آپ نے رائٹلی اس چیز کو پوائنٹڈ آؤٹ کیا, میں بھی اسی چیز پہ کام کر رہا تھا کہ پاکستان کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے, پاکستانی فوڈ کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے. پاکستانی فوڈ جو ہے اٹ از سو واسٹ کہ ہر جگہ چلے جائیں کہ وہاں پہ ہر طرح کا ڈفرینٹ کھانا ہے. پشاور چلے جائیں وہاں پہ پشاوری کھانا ہے, پنجاب کا اپنا ہے, سندھ کے اندر اتنی ڈائیورسٹی ہے کہ وہاں پہ پارسی کمیونٹی, میمن, بہاری, ہر طرح کے کھانے ملتے ہیں. تو ہماری اپنی ایک آئیڈینٹی ہے. جب باہر جاتے ہیں تو وہ یہی پاکستانی لوگ وہاں انڈین ریسٹورینٹ مینشن کر دیتے ہیں مجبوری میں, کیونکہ اگر وہ پاکستانی مینشن کریں گے تو ان کے کسٹمر لمیٹڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ اسٹگما کو ختم کرنے کے لیے میں پاکستانی فوڈ کو اس طرح سے پریزنٹ کر رہا تھا کہ لوگوں کو لگے کہ اس کی ایک ویلیو ہے. تو پاکستان کے امیج کو بہتر کرنے کے اس مشن میں, پاکستان کا امیج بہتر کرنے کے مشن میں کہ پاکستان میں لوگ آ کے جس طرح دبئی یا ٹرکی کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں, اس طرح پاکستان آئیں. سب سے پہلے تو ہمارے اپنے پاکستانی آ جائیں واپس کہ یہ یہاں پہ مزے مزے کھانے مل رہے ہیں. اور الحمدللہ بہت سارے لوگ آئے ہیں اور انہوں نے مجھے آ کے بتایا کہ ہم آپ کی ویڈیوز دیکھ کے پاکستان کھانے کے لیے آئے ہیں. صحیح. اور عدیل جیسے سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی, تو آپ اپنی بات مکمل کیجیے گا. دوسرا میرا کوشچن لیجیے گا, جیسے آپ نے کہا نا کہ بہت سارے لوگ آئے ہیں, تو پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس بھی بہت ہوئی ہے اچھا کھانے کی, ٹیسٹی کھانے کی, اور ہمارا جو ٹریڈیشن ہے اس کے مطابق کھانے کی. آپ اس چیز سے متفق ہیں؟ جی میں بہت زیادہ ہوں اس چیز سے, اور اس کی اویئرنیس اسی لیے آئی کہ لوگوں نے ویڈیوز دیکھنا شروع کی ہیں. جو ایکچوئل کانٹینٹ کریٹرز ہیں یا وی لاگر ہیں یا بلاگرز ہیں وہ بھی بہت کام کر رہے ہیں. مسئلہ صرف یہ کہ تھوڑا اس کو بہتر امیج اس کا پورٹرے کریں, کہ دکھائیں کہ پاکستانی کوزین کتنی زبردست ہے, کتنی بڑی ہے اور کتنی مزے کی ہے. اور اپنے آپ کو بھی تھوڑا ویل ڈریس کریں, تھوڑا گروم کریں, تاکہ کیونکہ پوری دنیا دیکھتی ہے آپ کی ویڈیو, جب وہ دیکھیں تو ان کو پتہ لگے پاکستان میں کس ٹائپ کے لوگ ہیں. ایک پڑھا لکھے پاکستان کا, ایک پروگریسو پاکستان کا امیج پورٹرے کریں. الحمدللہ جو میری ویڈیو شاید اسی وجہ سے بہت زیادہ ویو ہوئی, اور جو موسٹ پریسٹیجیس میگزین آف دا ورلڈ ہے فوربس, انہوں نے لسٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستانی کوزین اتنی امیزنگ ہے, ہمیں پہلے پتہ ہی نہیں تھا. اچھا, اور عدیل دیکھیں وہ کوزین ریپرزینٹ کرنے کا طریقہ بھی بڑا امیزنگ ہے, کیونکہ میں نے آپ کی کچھ ویڈیوز دیکھی جس میں آپ نے پگڑی شگڑی پہنی ہوئی ہے. تو میں ابھی ایک بریک لینا چاہ رہی ہوں, بریک سے جب میں واپس آؤں گی تو یہ ایک تو جو کیا کہتے ہیں نا کہ کھانا پریزنٹ کرنا ہی بڑا ضروری ہوتا ہے, تبھی کھانے کا مزہ آتا ہے یہ, اور دوسرا آپ اتنے کھاتے موٹے کیوں نہیں ہوتے, یہ بھی میں آپ سے پوچھوں گی بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. عدیل چودھری فوڈ ولاگر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے جان رہے تھے کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے پاکستانی کھانوں کو باہر انٹروڈیوس کرایا, جو کہ ایک بڑا منفرد طریقہ بھی تھا. اچھا عدیل, مجھے یہ بتائیں, میں نے فوٹیجز میں بھی دیکھا ہے, ویڈیوز میں بھی دیکھا ہے کہ آپ کی جو کھانوں کی پریزنٹیشن ہے وہ بڑی زبردست ہے, اور جس ریسٹورینٹ کا آپ نے ذکر کیا وہاں پہ بھی کھانوں کی پریزنٹیشن بڑی اچھی ہوتی ہے, کیونکہ ہم نے وہاں کا کھانا کھایا ہوا ہے. تو یہ جو کھانوں کی پریزنٹیشن کا کانسیپٹ ہے, یہ خیال کس طرح سے آیا؟ کبھی آپ نے پگڑی پہنی, کبھی وہ بہترین طریقے سے ٹرے سجائی ہوئی ہے, تو یہ مائنڈ میں کیسے آئی چیز؟ جی یہ جب ہم کے پی کے میں گئے تو آبویسلی اگر پشاور میں, تو پشاور کا کلچر کو ہم نے ریپرزینٹ کرنا ہے. تو جہاں کی جو ان کا کلچر ہے, ان کی ہیریٹیج ہے, جو ان کا لباس ہے, اس کو تھوڑی سی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو بہتر طریقے سے پہن کے دکھائیں, یا اس کو لوگوں کو دکھائیں کہ یہ یہاں کی ہسٹری کیا ہے, یہاں کا کلچر کیا ہے, لباس کیا ہے. وہ جہاں پہ جاتے ہیں, ابھی سندھ کا بھی میرا چکر لگے گا, تو وہاں پہ ہمارا پلان ہے کہ اجرک وغیرہ اور جو ان کی ٹوپیاں ہوتی ہیں وہ پہن کے ویڈیو بنائیں گے. تو پاکستان کو بہتر طریقے سے ریپرزینٹ کرنا مشن ہے. پاکستان کے کھانوں کو دکھا کے پوری دنیا میں بھوک لگوانا مشن ہے, کہ لوگ پاکستانی کھانے دیکھیں, ان کو مزہ آئے دیکھ کے, منہ میں پانی آئے, پھر وہ پاکستان آئے. اور ہمیں ابھی سے بھوک لگنا شروع ہو گیا. اچھا لاسٹ میں عدیل ایک مجھے بتائے گا,
कमेंट कीजिए कि आप माशाल्लाह इतना खाते हैं, इतनी चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराते हैं, आप मोटे नहीं होते क्या? मतलब आप वेट गेन नहीं करते या कुछ ऐसा अपना? क्योंकि मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी सुबह 9:30 बजे, दोपहर 12:30 बजे, तो वो इतना खाना और इतने कम गैप के साथ, तो वो क्या मोटापा नहीं चढ़ता आपके ऊपर? जी ये बड़ा मुश्किल काम है और आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, और आपके चैनल की बदौलत मैं बाकी लोगों को भी मैसेज देना चाहूँगा कि खाना जो खाते हैं वो तो खाएं, लेकिन उसके बाद या थोड़ा सा परहेज करें या वर्कआउट ज़रूर करें। तो मेरा तो ये प्रोफेशन भी है, पैशन भी है, तो मुझे तो मजबूरी में करना पड़ता है, इसलिए आई वर्क आउट फॉर मोर देन 1 hour डेली विदाउट एनी नागा। तो मुझे बड़ा इंटेंसिव मेरा वर्कआउट होता है, जिम में जाता हूँ। आई एम एन एथलीट एज वेल, आई वाज नेशनल स्विमर, और साथ हम लोगों की वाटर पोलो के मैचेस चलते हैं जो कि बड़ा इंटेंस कार्डियो है। तो जो लोग खाने के शौकीन है वो खाना एंजॉय जरूर करें, एंजॉय भी करें, लेकिन वर्कआउट करना और परहेज करना भी बहुत जरूरी है, उसको बर्न भी करें। बहुत शुक्रिया दिल। फूड एंड लैंग्वेज यूनाइट्स पाकिस्तान सिंध आए तो फिर हमारे ऑफिस कराची भी आएगा, तशरीफ लाएं। आपने वो जो कहा ना बिहारी कुजीन का कह के आपने जो है दिल जीत लिया, तो आप आए। हम छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन बिहारी कबाब जरा आपको बिहारी खिलाएगा तो फिर मजा आएगा। फैसल मुझे भी खिला देना इसी बहाने। सॉरी। अच्छा एक दिन फैसल वाकई में अगली खबर पे जाना चाहती थी, फैसल वाकई बिहारी कबाब लेकर, मुझे इतनी भूख लगी थी, मैंने सारे कबाब निकाल कर उसमें से खा लिए और बाकी जो था लंच बॉक्स फैसल के बैग में वापस रख दिया, लेकिन जब गर्म करवाने के लिए फैसल ने दिया तो लंच बॉक्स खाली था। बहुत लजीज, बहुत मजे के होते भाई बिहारी कबाब। अब आगे बढ़ जाए। सर्दी बढ़ी है तो कराची के बहुत से तालीमी इदारों ने बच्चों को मौसम सरमा की छुट्टियां दे दी हैं, जबकि महकमा तालीम सिंध ने तालीमी इदारों में 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान कर रखा है। हमारी छुट्टियों का ऐलान भी काश होना कि सर्दियां आ गई हैं भाई, तो आपकी भी छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। अच्छा फैसल, वैसे आपको अपना बचपन याद है कि बचपन में जब छुट्टियां होती थी, ऐलान होता था, कैसी खुशी होती थी? हॉलीडे होमवर्क का गम होता था, खुशी कोई नहीं होती थी। अच्छा, हॉलीडे होमवर्क का गम होता था भाई, कि उसमें जो इतना काम मिलता था और एंड पे आके हाय मेरी अम्मा, आई लव यू अम्मा, वो इतना मेरा सारा काम करती थी वो बेचारी। मेरे रजिस्टर पे चला काम होता वो बेचारी लिख रही होती थी और पता होता था कि अगले दिन हम स्कूल जाना है, और बस यही दुआएं मांगते थे अल्लाह ताला थोड़ी सी छुट्टियां और मिल जाए और मिल जाए। बच्चों का कभी दिल नहीं भरता, लेकिन फिर भी अगेन वही बात है फैसल, बड़ी ठंड है पंजाब में, तो इतनी सर्दी होती ना, यकीन करें सुबह के वक्त बिस्तर से निकलते हुए ना कोई आधा घंटा लग ही जाता है। सैयदा जीनत हमें ज्वाइन कर चुके हैं कराची से, उनसे हम बात करते हैं। जीनत बताइएगा बच्चों की छुट्टियों का ऐलान हो गया है, बच्चे तो यकीनन अच्छा महसूस करे होंगे, लेकिन उनके वालिदैन थोड़ा सा हो गए कि बच्चों की छुट्टियां अब घर में जो है शोर शराबा शुरू हो जाएगा, तो आपके पास क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, कराची के मौसम की तरह कराची के स्कूल भी जो है वो मुख्तलिफ औकात कार में बंद होंगे। जिस तरह से अगर आज देखा जाए तो मुख्तलिफ स्कूल आज, जबकि कुछ स्कूल जो है वो 23 तारीख को बंद हैं। स्कूल खुलने की जो टाइमिंग्स होंगी उनकी, जिनके आज स्कूल बंद होंगे उनके 1 जनवरी से ओपन हो जाएंगे, यानी 2 जनवरी से बच्चे स्कूल जाएंगे, और जिनके 23 से वो 9 जनवरी से अगले साल स्कूल जाएंगे। मेरे साथ भी कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनकी छुट्टियों में क्या प्लान है, कितना दर्द सर बनेंगे अपने वालिदैन के लिए। आप मुझे बताओ आप कहाँ जाओगे सर्दियों में? मैं सीरियो एंड इस्लामाबाद जाऊंगा। आप कहाँ जाओगे? मैं इस्लामाबाद जाऊंगा और वहाँ से बहुत घूमूंगा, स्वात भी जाऊंगा, पहाड़ों पे भी जाऊंगा। ओके, अच्छा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंटरनेशनल टूर का जो है वो इरादा रखते हैं, आप कहाँ जाओगे? मैं जाऊंगा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। तो 10 दिन की छुट्टियों में कैसे जाओगे आप? मैं एक दिन स्पेंड करूंगा। एक दिन स्पेंड करेंगे। आप कहाँ जाएंगे भाई? मैं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंग्लैंड जाऊंगा। बिल्कुल, नन्हे मुन्ने बच्चों के इरादे बहुत बड़े हैं। देखना है 10 दिन की छुट्टियां इनके लिए कितनी बड़ी साबित होती है, और क्या ये इस 10 दिन की छुट्टियों में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड के दौरे कर सकते नहीं कर सकते। अलबत्ता प्लानिंग बहुत कर ली है कराची के शहरियों ने कि किस तरह से बच्चों को घुमा रहे हैं। बच्चों के जो इरादे हैं वो वालिदैन की जेब पर बहुत भारी पड़ने वाले। सर्दी महंगी, देखिए ख्वाब देखने में क्या जाता है भाई, हाउस में थोड़ी पैसा और बोलने में क्या जाता है। अगर आपको छुट्टियां मिले तो आप कहाँ जाएंगी छुट्टियों में? मुझे अगर छुट्टियां मिली तो मैं बहुत सारा आराम करूंगी, क्योंकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कराची की सर्दियों को खैराबाद कहने का। ये साल जो में एक दफा ही मिलती है, बड़े मुश्किल से मिलती है। आप ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद इंग्लैंड नहीं जाएंगी वहां से। थैंक यू सो मच जीनत, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए बच्चों की यही होती है, एक बच्चे ने कहा कि मैं इस्लामाबाद से स्वाद जाऊंगा, वो तो पैसे लग रहा था मुझे, वो मुझे बहुत अच्छा प्लान लगा इस्लामाबाद से स्वाद, लेकिन जो वर्ल्ड टूर का जायचा खींचा है ना बच्चों ने, वो बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, इंग्लैंड जाऊंगा। अच्छा अगर आपको छुट्टियां मिले
कहाँ जाओगे फैसल? कहाँ जाओगे छुट्टियां में? सब बता दे, हाथ पैर क्या कटवा दे। मतलब बता सॉरी दो। भाई, मैं नहीं अच्छा, बताऊंगा अभी से। पहला स्टे बता दो कि कहाँ जाओगे, कि इस जगह से फिर अगली जगह का मत बताना। मैं स्टे अपने घर पे करना चाहूंगा, सामान वामान बांधने के लिए। चलें जरा आगे बढ़ते हैं हम। इससे पहले जो बच्चे कह रहे थे ना हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, अमेरिका इंग्लैंड जाएंगे, वो कहीं जाए ना जाए, लेकिन नासा वाले तो जा रहे हैं जी। नासा वाले जा रहे हैं सीधा ऊपर। उन्होंने साइंस जो नासा के साइंटिस्ट हैं ज़मीन पर पानी की निशानदेही और मुशाहिदे के लिए एक सैटेलाइट मिशन रवाना किया है जो ज़मीन की सतह पर मौजूद पानी का मुशाहिदा करेगा। ये सैटेलाइट ज़मीन की सतह से 90% से ज़्यादा मीठे पानी के ज़खायर और समंदर में पानी की ऊंचाई की पैमाइश करेगा। इस खलाई मिशन से ये मालूमात हासिल की जा सकेगी कि समंदर किस तरह मौसमियाती तब्दीली को मुतासिर करता है, बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग दुनिया की झीलों, नदियों, आबी ज़खायर को कैसे मुतासिर करती है और कैसे कम्युनिटी सैलाब जैसी आफात के लिए बेहतर तरीके से तैयारी कर सकती है। स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट लॉन्च किया गया है। इसने सरफेस वाटर और ओशन टोपोग्राफी करनी है और 16 दिसंबर को ये लॉन्च किया गया है। और अब देखना यह है कि किस तरीके, बिकॉज महक एक तो इंसान के अंदर एक जो होता है ना लामुतनाही ख्वाहिश होती है खोज लगाने की। हम मार्स पे जा रहे थे ढूंढने पानी और दीगर जगहों पे, लेकिन नाउ व्हाट नासा हैज डन, उसने एक मिशन लॉन्च किया है जिससे ज़मीन पे मौजूद जो पानी का ज़ख़ीरा है पहले तो उसको दरियाफ्त किया जाएगा। नेक्स्ट थिंग, किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग पूरा चेंज कर रही है हमारे वाटर रिसोर्सेज को, उस पर काम किया जाएगा। आई गेस ये दौरे हाजिर और आगे आने वाले 50 या 100 सालों के लिए सबसे अहम मिशन होने जा रहा है। मैं आपको यही बात करने लगी थी कि देखिए आने वाले वक्त में हम ये बात करते हैं कि पानी की शदीद किल्लत का सामना रहेगा पूरी दुनिया को, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को। तो उस लिहाज से नासा की ये काविश, उसकी कोशिश बड़ी ज़बरदस्त है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि अभी से पानी को ढूंढने के जो है पानी के ज़खायर को ढूंढने के सुराग लगाए जा रहे हैं जी कि पानी कहाँ कहाँ मौजूद है ज़मीन पर। क्योंकि फैसल देखिए पानी बहुत सारी जगहों पर मौजूद है, अगर हम ऐसे नेशनल ज्योग्राफी की फुटेजेस वगैरह देखें ना, लेकिन मसला ये है कि हम ना तो ढूंढते हैं ना कोशिश करते हैं। और उस पर भी इशू ये है कि जो ग्लोबल वार्मिंग, उस ग्लोबल वार्मिंग से हमारे ज़खायर पे कितना असर पड़ने जा रहा है, उस ग्लोबल वार्मिंग को किस तरह टैकल किया जा सकता है, ये भी बड़ा सब के लिए बड़ा ज़रूरी है। अच्छा जी, जरा आगे बढ़ते हैं। एक मंजर खींचती हूँ आपकी नजरों के आगे, जरा तसव्वुर कीजिएगा। शाम का वक्त था, आई चंडीगढ़ रोड पर गाड़ियां रवा दवा थी। इतने में अल्लाह अकबर की सदाई और पीपल्स बस रुकी। ड्राइवर उतरा और नमाज पढ़ने लगा। मनाजिर आप देख सकते हैं। ऐसा अमल नमाज की अहमियत को उजागर करता है। नमाज फ़र्ज है, किसी सूरत मुआफ नहीं है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, सूरत अल नूर की आयत में यहाँ पर कोट करती हूँ, उसका तर्जुमा, जिन्हें कोई तिजारत या खरीदो फरोख्त ना अल्लाह की याद से गाफिल करती है ना नमाज कायम करने से, वो उस दिन से डरते हैं जब दिल और निगाहें पलट कर रह जाएंगी। यानी कि क़यामत का जिक्र है। ये ज़रा मनाजिर आप मुलाहिज़ा कीजिए, कितने खूबसूरत मनाजिर हैं। अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं और मुआशरे की एक ऐसी हकीकत की बात करेंगे जो कि मजबूरन और कभी खुशी से हम जिसका सामना करते हैं। जहेज़ के बारे में मैं बात कर रही हूँ। शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसके बगैर ज़िंदगी अधूरी सी लगती है। आप के घर में बच्चा या बच्ची 25 साल से या 23-24 साल से ऊपर होते हैं तो फ़ौरन कह देते हैं जी कि रिश्ता नहीं ढूंढा, शादी नहीं हुई, तैयारी कर ली। और बच्ची के बारे में तो कहा जाता है कि जिस दिन बेटी पैदा होती है उसका जहेज़ उसी दिन से माँ बाप जोड़ना शुरू कर देते हैं। ये मैं कहीं और की नहीं बल्कि हमारे घर में भी ऐसा ही होता है। शादी के लिए हर कोई खूब से खूब तर की तलाश में नजर आता है, लेकिन हमारे यहाँ शादी से पहले तरह तरह की डिमांड्स सामने आ जाती हैं। वो डिमांड्स कभी कभी फहरिस्त की सूरत में सामने आती है जी कि एक लिस्ट थमा दी जाती है लड़की के माँ बाप को जी कि ये लिस्ट है और लड़के को जहेज में ये चाहिए। अब वो क्यों चाहिए? क्योंकि शायद उनका बेटा जो है वो बाहर से पढ़ के आया है, बहुत अच्छी पोस्ट पे है, इसलिए वो चाहते हैं जी कि हमारा जो बेटा हो उसको लड़की ऐसी मिले। और अब तो सोसाइटी में ये हमने तब्दीली भी देखी है कि लड़की वाले भी लिस्ट देते हैं लड़के वालों को कि भाई हमारी बेटी जो है वो उसको इस तरह का लड़का चाहिए, आपके लड़के के अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। हमारे साथ मैच मेकर मिसेस खान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि लड़के वाले जहेज में क्या मांगते हैं, लड़की वालों की क्या फरमाइश होती है। हैरान ना हो, लड़की वाले वाकई फरमाइशें करते हैं। मिसेस खान अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, दोनों तरफ से फरमाइशें होती हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं। अच्छा, मैं जरा पहले लड़की वालों की तरफ आती हूँ कि ये लड़की वाले क्या फरमाइशें करते हैं, क्योंकि देखने वालों को हैरान की होगी कि लड़की के माँ बाप क्या मांग रहे होते हैं। वो तो बस ये कहते हैं कि अल्लाह हमारी बेटी का नसीब अच्छा करे, हमारा दमाद फरमा बरदार हो। क्या मांगते हैं लड़की वाले? लड़की वाले तो यही मांगते हैं कि पढ़ा लिखा लड़का हो,
established हो, उसके पास अपना छोटा मोटा घर ज़रूर हो ताकि किरायों से बचा रहे, छोटी फैमिली हो, इज़्ज़तदार लोग हों, उनकी बच्ची की रिस्पेक्ट की जाए, उनसे अच्छा बिहेवियर रखा जाए। ये नहीं कि जैसे पहले होता था कि लड़की वालों को लेट डाउन करते थे और लड़की वालों को अच्छा नहीं समझते थे, उनको कहा जाता था आपके घर वाले हमारे घर इतना ना आए, तो माँ बाप भाई वगैरह तो कई कई साल बस ईदों पर ईदी वीदी देने चले जाते थे, वरना दे वर नॉट अलाउड। और लड़की वालों का भी बहुत मज़ेदार केसेस आपको बता सकती हूँ। जैसे लड़के वाले ये भी चाहते हैं कि लड़की आजकल प्रोफेशनल हो, ठीक है, कुछ भी ना करती हो तो कम से कम टीचिंग करती हो ताकि कुछ ऐड कर सके इनकम। इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है कि कई लोग आकर मुझे कहते हैं मिसेस खान हमारे पास पैसे नहीं होते दूध खरीदने के लिए, हम सिर्फ कहवा पी कर जाते हैं। तो वो सारी महंगाई दूर करने के लिए एंड आई थिंक इट्स वेरी गुड। A woman should also be a working hand for the house, for the family, ताकि उसके बच्चे स्कूल में अच्छे स्कूल में जाएं, ताकि उनको अगर जो चीज़, अब देखो आदमी के ऊपर यूटिलिटी बिल्स डाल देते हैं, बच्चों की फीसें डाल देते हो, घर का खर्चा डाल देते हो, बूढ़े माँ बाप का खर्चा डाल देते हो, सारा कुछ एक आदमी के ऊपर इतना बर्डन नहीं आज के वक्त में। हाँ, तो औरत को भी थोड़ा बहुत ज़रूर कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करनी चाहिए। मैं तो इस फेवर में हमेशा से हूँ। मिसेस खान ये तो एक अलग चीज़ है ना कि चले बीवी हाथ बटा रही है आपका, वो वर्किंग वूमेन है, वो कुछ ना कुछ अपना हिस्सा डाल रही है, लेकिन देखें जब एक रिश्ते के लिए आप जाते हैं तो वो शायद जो बहुत सारे लोग, मैं सॉरी टू से मैं ये वर्ड यूज़ करूँ, कमीने जो होते हैं वो कहते हैं जी अच्छा बता दें आप जहेज में क्या देंगे। पहली मुलाकात में भी ये पूछ लेते हैं, मैंने ऐसे भी लोग ये चीज़ ज़रा कम हो गई, बहुत तरीक़े होते हैं बताने के और कहने के, एकदम मुँह फट नहीं होते क्योंकि ज़रा लोग जहालत से निकल आए हैं, थोड़े से एजुकेट हो गए हैं, लेकिन वो तरीक़े थे हाँ उसकी मैंने अपनी बेटी की शादी की थी तो मैंने ये दिया था, इस तरह इनडायरेक्टली। या एक तरीका ये होता है कि जी हमने तो ऊपर वाला पोर्शन बना दिया लड़के के लिए, बस बीवी आएगी तो खुद ही भर लेगी, खुद ही उसको सेट कर लेगी, ऐसा ही होता है। उसका कमरा हमने खाली कर दिया भाई, पेंट वेंट हो गया भाई, अब वो जो कुछ लाना चाहे तो ले आए, ये बातें होती हैं। लेकिन प्रोफेशनलिज्म बहुत बढ़ता जा रहा है एंड आई टेल यू वन थिंग कि लड़के जो हैं लेथार्जिक हो रहे हैं बिकॉज लड़कियां जो हैं वो बड़ी अटेंटिव होती हैं, बड़ी आई मीन दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल यू नो। और लड़के क्या होते हैं, जुम्मे के दिन अगर आप मैं बैंक चली जाती हूँ, कहाँ है भाई वो आदमी, कहाँ है मिसेस खान, वो तो वॉशरूम गया है, अब वो तो इतनी आप 12 बजे से नमाज़ पढ़ने चले जाते हो, फिर आप अब ब्रेक टाइम हो गया भाई, फिर अब 3 बजे आएंगे वो लोग। दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन एंड वेयर एज आई सी द गर्ल्स आर ऑन द सीट वर्किंग। तो आदमी जो है, क्योंकि औरत इतनी ज़्यादा माशाल्लाह एफिशिएंट है, एक्टिव है, तो मर्द जो है ना वो थोड़ा सा मैंने देखा है कि वो अपनी जॉब को इतना सीरियसली नहीं लेता जितनी औरत लेती है। सही है। अच्छा मिसेस खान एक पैकेज भी है हमारे पास, मैं चाहूँगी ज़रा वो भी हम अपने नाज़रीन को दिखाएं। कराची के एक मारूफ होटल में शादियां करवाने वाले इदारे ने तकरीब का एहतमाम किया जिसमें लड़कों और लड़कियों को उनके घर वालों समेत मदऊ किया गया। कौन अपने लिए कैसा हमसफ़र तलाश कर रहा है और इसमें क्या क्या खूबियाँ देख रहा है, हमारे नुमाइंदे रेहान अहमद ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की। आपको ज़रा पहले वो दिखाते हैं, फिर इस पर डिस्कशन मज़ीद करेंगे। आजकल के दौर में बच्चों की शादी करना एक बहुत बड़ा मसला हो गया। सबसे पहले तो मुनासिब रिश्ते की तलाश एक बहुत बड़ा काम है, और उस तलाश के बाद दोनों के अंदर कंपैटिबिलिटी, लड़का कमाता कितना है, लड़की जो है उसको घर के काम आते हैं नहीं आते हैं, पर्सनैलिटी कैसी है, इस तरह के बहुत सारे सवाल दोनों तरफ से पैदा होते हैं। मैं इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हूँ, यहाँ पर एहतमाम किया गया है फैमिलीज़ को मिलवाने का, ताकि आपस में एक दूसरे से मिल के शादी से पहले वो इस बात का तयन कर सकें कि कौन किसके लिए मुनासिब है और कौन किसके लिए नामुनासिब। कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि लोग किस तरह के रिश्ते तलाश कर रहे हैं। जी लोग एक्चुअली आजकल रुझान हो गया है, बहुत ज़्यादा एजुकेशन पे लोग फोकस करने लगे हैं, और ये बहुत पॉजिटिव नोट है लोगों की तरफ से। मेरा ख्याल है यंग जनरेशन आजकल जो एजुकेशन की तरफ जा रही है, सो मोस्ट ऑफ द पीपल वांट एजुकेटेड गर्ल और एजुकेटेड बॉय एज वेल। घरेलू लड़की की तलाश है आपको। घरेलू तो आजकल किसी को चाहिए नहीं होती, मतलब आजकल तो जी जॉब करने वाली हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो। अगर आप जॉब करने वाली लेते हैं तो फिर देन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट
کہ آپ اس سے گھر کا بھی کام کرائیں اور یہ سب کرائیں, تو پھر ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ آپ دونوں اور ہسبینڈ وائف دونوں کام کر رہے ہیں تو یو کین ہیو اے میڈ اینڈ گیٹ آن ود اٹ. بس ویل سیٹل ہو. میری بیٹی ہے, میں ڈائیورس ہوں, اور جو میری بیٹی کو ایکسیپٹ کرے اور ویل سیٹل ہو, پریزنٹیبل ہو. بس سیکریٹ تو کچھ بھی نہیں ہے, بس یہ ہے کہ انسان کو کمپرومائز تو کرنا پڑتا ہے. تھوڑا میں کروں گی, تھوڑا وہ کریں گے, اسی طریقے سے چلے گا. تھوڑا سا مل کے پتہ چل جاتا ہے جی, یا پھر زیادہ تو بعد میں ہی پتہ چلتا ہے. ماشاءاللہ میری اور بہویں بھی ہیں تو بہت اچھا بیٹیوں کی طرح رہتی ہیں, آج تک کبھی لڑائی نہیں ہوئی. جہیز لیں گے آپ؟ نہیں بالکل نہیں. وہ کیوں سر؟ میرا گھر بھرا ہوا ہے فل, کیا کروں گا میں, سر پر رکھوں گا جہیز. تو لڑکی سے ایکسپیکٹیشنز آپ کی کیا ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے کیا کرے؟ تو پیاری ہو بس, اور کیا کرے, بس اچھی ہو. پتہ کیسے چلے گا شادی سے پہلے آپ کو کہ آپ کے مزاج کی ہے یا نہیں ہے؟ ہاں وہ تھوڑی کنورسیشن کر کے پتہ چلے گا. ایک ملاقات میں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکی ہمارے لیے مناسب ہے؟ نہیں وہ تو ہمیں بہت سی ملاقاتوں میں نہیں پتہ چلتا, وہ جس کو اللہ نے قسمت میں لکھا ہو آپ کی. I'm 27, میں 23 ایئرس کی تھی تب سے میرے رشتے آ رہے ہیں, اور اس کے بعد آئی ہیو آلسو, مطلب آپ کو یقین نہیں آئے گا لیکن میں نے خود ریجیکشنز فیس کی ہیں اپنی ہائٹ کے اوپر. ابھی میں کھڑے ہو کے دکھا دیتی ہوں میری ہائٹ کتنی ہے, 5'5", کوئی چھوٹی ہائٹ نہیں ہوتی. کلر کے اوپر میری ریجیکشنز ہوئی ہیں, میری ہائٹ کے اوپر ریجیکشنز ہوئی ہیں, اور اس طرح کی. تو اس وجہ سے پھر جو رشتہ کلچر ہے اس سے پھر ہم لوگ اسپیشلی ڈاکٹرز ہوں, چاہے وہ ڈاکٹر ہو یا کچھ بھی ہو, ہر پروفیشن کی اپنی امپورٹنس ہوتی ہے. تو جو لڑکے والے ہیں انہیں سامنے والی جب وہ کسی لڑکی کے گھر جاتے ہیں تو انہیں سوچ کر جانا چاہیے کہ اگر پہلے سے یا تو وہ کنفرم کر لیں کہ بھائی کیا چیزیں ہیں. بس یہی ہے کہ لوگوں کا پتہ نہیں چلتا کہ کون کیسے ہیں, اور اپنی طرف سے تو دیکھ کر ہی کرتے ہیں پیرنٹس, ظاہر ہے. باقی نصیب جیسا ہو, بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اچھے ہوں جو بھی. بس میرے مطابق ہو جیسی میں ہوں, نیچر کا اچھا ہونا چاہیے. میں ڈیسنٹ ہو, فیملی اورینٹیڈ ہو, اور ایڈجسٹیبل ہو, فیملی پرسنالٹی اچھی ہو, لک سلم اینڈ اسمارٹ ہو. سچی بات یہ ہے کہ وقت اب بہت بدل چکا ہے. والدین اپنے بچوں کی شادی کے وقت بہت سارے نظریات رکھتے ہیں, لیکن بچوں کی سوچ مختلف ہے. بچے کسی اور طرح سے سوچتے ہیں, انسانوں کو کسی اور طرح سے برتتے ہیں, اور پھر شادی کے معاملے میں جہیز اور دوسرے مسائل. لیکن آسان بات یہ ہے کہ اگر سمجھداری سے فیصلہ کیا جائے, سمجھداری سے انتخاب کیا جائے, اور آپس میں مل بیٹھ کر چیزوں کو طے کیا جائے تو راستہ نکل سکتا ہے. کیمرہ مین امتیاز علی کے ساتھ ریحان احمد, سما, کراچی. تو یہ جو میچ میکنگ ہے یہ اتنا آسان تو کام نہیں ہے. ہو سکتا ہے آسان, لیکن اس کو ہم نے اپنی خاص طور کی فرسودہ روایات سے بہت مشکل بنا دیا ہے. خان, ایک رشتہ آتا ہے, پھر دوسرا, پھر تیسرا. پرکھنے کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں, لیکن کسی کو اس کے فیس پہ ہیوملیٹ کرنا, اس کے منہ پہ اس کو اس طرح کہنا کہ نہیں نہیں ایسا ہے ویسا ہے, ایسا یہ والے معاملات ہیں. جہیز سے لے کے اس کی جو فزیکل اپیرنس ہے, اس کی ہائٹ ہے, کلر. ابھی ہم نے ایک لڑکی کا بھی شارٹ چلایا جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ 5'5" از ناٹ اے بیڈ ہائٹ, میرا کلر کوئی برا بھی نہیں ہے. تو ان چیزوں سے جب یہ ریجیکشن ہوتی ہے 1 بار 2 بار 3 بار, مینٹل کتنا اسٹریس آتا ہے. بہت. آج کل میں بتاؤں لڑکیاں سامنے آنا نہیں چاہتی. وہ کہتی ہیں امی آپ پہلے ساری باتیں ان کو کلیئر کریں کہ ہاؤ آئی لک, واٹ آئی ایم, واٹ آئی کین ڈو. تو کہتی ہیں اگرچہ وہ ان چیزوں کو وہ ایگری کرتے ہیں, دین یو کال دیم, ادروائز ایوری ٹام ڈک اینڈ ہیری شوڈ ناٹ کم ٹو آور ہاؤس. اس طرح نہیں. وہ تو بہت اب چوزی ہو گئی ہیں لڑکیاں بھی, اینڈ اٹ از ویری گڈ. بھائی ہر کوئی یا کیوں آ کر ریجیکٹ کرے بچی کو. وہ پڑھی لکھی ہے, اس کے پاس اپنی پرسنالٹی ہے, اس کے پاس اپنی جاب ہے, وہ ایک انسان ہے. اور اس آپ کو آج کل رہتے ہوئے لڑکیوں کو سب اویئرنیس ہے, فیشن کی بھی, سادگی کی بھی, پکا بھی لیتی ہیں. اور میرا خیال پہلے سے اچھی, اب آپ دیکھیں نا کتنی اچھی اچھی ریسیپیز چل رہی ہیں. ان کو اب بیکنگ بھی آتی ہے, چائنیز بھی آتی ہے, سب کو پوچھو آتا ہے. تو اب اور کیا چاہیے تم لڑکے والوں کو, مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا. بھئی ایک لڑکی لے کر جاؤ, سادہ لڑکی جاؤ جو تمہاری عزت قدر کرے. ہائی فائی لوگوں کے اوپر دیکھنا,
उनके घर में इतना बड़ा घर हो, गाड़ियाँ इतनी हो, ये हो, तो फिर वो आपको जूते भी लगाते हैं। असल मसला ये आ गया कि जो हम कंपेयर करने लग गए ना लोगों से कि जी अरे उसने तो ऐसे किया तो हम ऐसे करेंगे, इस कंपैरिजन ने हमें मार दिया। जी अब लेकिन आफ्टर कोविड मैंने ये देखा कि लोग ज़रा अपना मजमा झमघटा जो है वो कम करने लग गए, क्योंकि बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, बिकॉज ऑफ महंगाई एंड बिकॉज ऑफ कोविड से आपका दिमागों में ये बात आई हम इतने लोगों को खिलाकर तो कल तो वो भूल जाएंगे, व्हाट्स द फन, भूलेंगे उसी दिन कह रहे है बोटी गली भी नहीं थी, कुछ भी कह देंगे। तो भाई इतना खिलाने पिलाने के भी एक दो डिशेज रख दो और सालन रोटी उनको बुलाओ जो वेल विशर हैं आपके। दैट इज वन थिंग। अच्छा मिसेस खान, जैसे खवातीन की रिजेक्शन की तो बात होगी ना कि चले लड़की को कह दिया रंग काला है, हाइट नहीं है, लड़कों को भी तो रिजेक्ट किया जाता है बहुत ज्यादा। क्या रीजन होता है? लड़कों को मैंने देखा कलर की वजह, डार्क कलर के लड़के होते हैं तो उनको रिजेक्शन बहुत होती है। लेकिन अगर वही लड़का डार्क कॉम्प्लेक्शन वाला अच्छा कमाता होगा तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे? हाँ, अगर बहुत अच्छा कमाता होगा, गाड़ियाँ वाड़ियाँ चमकदार होंगी तो औरतें उसके पीछे, पैसे के पीछे जाएंगी। बिल्कुल आपने सही कहा। और फिर माँ बाप भी कहेंगे कोई नहीं काला रंग है, लेकिन देखो ना पैसे तो है। आजकल इंजेक्शन भी लग जाते हैं वाइटनिंग वगैरह, तो वो बहुत हेल्प आउट करते हैं, तो वो लड़की करवा भी लेती है, लड़के को पहले से कहती है कि तुम थोड़ा सा यूँ कर लो आपको, और वो बिल्कुल आपकी बात 100%। इफ़ यू हैव मनी तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। ठीक है मिसेस खान, बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। और भाई बड़ा ज़रूरी है, ठीक है जी, देखभाल के आप अपने बेटे या बेटी की शादी करें, लेकिन प्लीज़ किसी की दिल आज़ारी ना करें, वो फिर ना जाने कब तक उसके दिल पे नक्श रहती है। वेलकम बैक वंस अगेन। अब आपको बताएं कि मजहबी पेशवा बाबा वांगा की 2023 के बारे में की गई पेशगोइयाँ अब सामने आने लगी हैं, यानी सच साबित होने लगी है। उन्होंने खौफनाक पेशगोई की थी कि इस साल एक पावर प्लांट में बड़ा धमाका होगा जो कि जहरीले बादल बनने का बायस बनेगा और फिर अजीबोगरीब बीमारियां जन्म लेंगी। बाबा वांगा ने यह भी पेशगोई की थी कि ज़्यादातर बच्चे लेबॉर्ट्रीज़ में पैदा होंगे, यहाँ तक कि लोग अपने बच्चों की पैदाइश से पहले उनके रंग और खसूसियात का भी इंतखाब कर सकेंगे। ये पेशगोई तो हकीकत बनने जा रही है, क्योंकि जर्मनी में बायोटेक्नोलॉजी की मदद से एक ऐसी लेबॉर्ट्री तैयार की गई है जहाँ माँ के पेट के जैसे बनाए गए मसनूई माहौल में सालाना 30,000 बच्चे जो हैं वो उनकी पैदाइश मुमकिन हो सकेगी। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी पेशगोइयाँ हैं जिन पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। जी हाँ बिल्कुल। तो माहिर इल्म नजूम अजीम जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो अजीम साहब, ये जो इस तरह की जो पेशगोइयाँ होती हैं, हम सबको पता है कि नॉस्ट्राडामस जो हैं उन्होंने बड़ी पेशगोइयाँ की थी जो कि आहिस्ता आहिस्ता आने वाले दिनों में सच साबित होती गई। ऑल्दो के बड़े लोग उसका क्रेडिट जो है वो दीगर चीज़ों को भी देते हैं, लेकिन ये वाली जो पेशन गोइयाँ हैं बाबा वांगा की, आप ज़रा बताएं कि आपका इल्म के हिसाब से ये कितनी पेशन गोइयाँ दुरुस्त बैठने जा रही हैं? जी सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। दूसरा ये कि जो आपने कहा कि वो अभी क्या बच्चों के बारे में, पैदाइश के बारे में नेक्स्ट ईयर का, ऐसा कोई भी नहीं होगा अभी। अच्छा, उसमें बड़ा टाइम लगेगा। सही। तो आवाज़ आ रही है? हेलो जी आपकी आवाज़ आ रही है अजीम भाई, आप बोलें। अच्छा, तो वो बड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, बच्चों का जो आपने कहा ना कि ऐसे ही कि वहाँ अपनी पसंद का और इस तरह का, ये 2023 में कहीं दूर दूर तक मुझे नज़र नहीं आ रहा। हाँ, इस पर वर्किंग चल रही है और वो चलती रहेगी अभी, इट विल टेक टाइम आई थिंक। और दूसरा जो कहा कि दूसरा आपका क्या था कि पावर प्लांट में धमाके की उन्होंने बात की, और फिर कहा जी कि मुख्तलिफ बीमारियां भी जन्म लेंगी, जो कि हमने देखा कि शायद कोविड एक ऐसी चीज थी जो कि हम सब ने फेस की, और बड़ा मुश्किल टाइम था वो। जी हाँ, इसमें बिल्कुल बात सही है कि ये पेशिंग गोई 2023 में हो सकती है। और उसमें जैसे अब आपने देखें, नोट किया होगा, सांस लेने में, ठीक है ना, लंग्स में जा रहा था, वो एक पोर्शन था जो वो इसको डोमिनेट कर रहा था। अब जो होगा ना, आइज और सर, जी ठीक है, आइज को बचाना है आपने, और तकरीबन आप ये कह लें हेडेक, आई साइड, जी सर दर्द की बीमारियां, बाल गिरने की शिकायतें, हेड से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, वो जो है अल्लाह ना करे वैसे, मगर जो कोई मूवमेंट मुझे स्टार्स की नजर आ रही है वो इस तरफ मूव होगी। अच्छा, मतलब एक ऐसा वायरस जिसमें आपकी आई साइड, आंखों को खतरा, बीनाई को खतरा, आपकी आई साइड वीक होना, बाल गिरना,
ٹھیک ہے, سر درد کی شکایت یا ہیڈ کوئی اس سے ریلیٹڈ کوئی ایشوز, اللہ نہ کرے ویسے تو اس میں کوئی ضرور ایک مجھے نظر آ رہا ہے. اور مطلب آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ مطلب جلدی, کیونکہ ایک پلانٹری پوزیشن چینج آ رہی ہے جنوری میں, اور وہ تقریباً 2.5 سال کے لیے ہوتا ہے, تو اس میں یہ ہو سکتا ہے. اچھا ہو سکتا ہے, کوئی امکان رد کرنے کی بات نہیں. اچھا جعفری صاحب, یہ تو چلیں ایک وہ تھا نا بیماریوں والا, اب زیادہ مہک اس میں نا جعفر صاحب اور بھی کچھ جو پروفیسیز ہیں, کیونکہ اس سے پہلے ان کی پروفیسیز کچھ صحیح بھی ثابت ہوئی ہیں. 3 سے 4, ایک تو کریشن آف لیب بیبیز, یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ تو نظر ہوتا, نظر نہیں آ رہا ہے 2023. جی, لیکن ایک چیز ہے کہ ایک تو یہ کہ چینج ان ارتھس آربٹ, زمین کے مدار میں تبدیلی, اور وہ بھی اس وجہ سے کہ کوئی بہت بڑا نیوکلیئر میلٹ ڈاؤن ہو سکتا ہے. تو کیا ایسی کوئی چیز ہے؟ بالکل بالکل ہو سکتا ہے, اس سے اتفاق کرتا ہوں میں. اور یہ آپ اسپیشلی ویسٹ ایریا جو ہے, ٹھیک ہے نا, ویسٹرن کنٹریز, اس میں بہت تھوڑی سی مجھے یہ چیز پازیٹیو نظر نہیں آ رہی. تو اللہ رحم کرے, ویسٹرن ایریا جو ہے نا. اچھا جعفری صاحب, تو 2023 آپ کے اس کے مطابق جو ہے وہ کتنی تبدیلی لے کے آ سکتا ہے پاکستان کے لیے اسپیشلی, اور پھر ظاہری سی بات ہے دنیا کے لیے کیا کچھ ایسا ہے جو کہ ہمیں فیس کرنا پڑ سکتا ہے؟ کیا علم نجوم کی روشنی میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں 2023 جو ہے نا, وہ میرے حساب سے کچھ ایسا ہوگا جیسے ہمارے لیے انشاءاللہ پاکستان کے لیے اچھا ہوگا, ٹھیک ہے, نمبر 1. اور نمبر 2, اس میں مطلب اس پہ فوکس کیا جائے گا کہ بھئی اب بہت لڑائی جھگڑے ہو گئے, مل کے کام کیا جائے. اوکے, دیٹس گڈ. سمجھ رہے ہیں, ایک یہ چیز. ہاں اچھا, پھر ایک اور اچھی چیز ہوگی تجارت دوسری کنٹریز سے جو ہماری ہوتی ہے نا, صحیح ہے, یہ اس میں اضافہ ہوگا. اور مطلب دوسری ممالک سے ہمارے کہ جی آپ ہمارے ساتھ مل کے یہ کریں, جس میں آپ یہ سمجھ لیں ایک طرح کا جیسے پارٹنرشپ. اب چاہے لوگوں کی جن کی کافی عرصے سے شادیاں نہیں سننے میں آ رہی, ان کا آپ کو سننے میں آئے گا شادیاں ہو گئیں, کیونکہ وہ ہو گیا پارٹنر, ٹھیک ہے. بزنس میں پھر ایک دوسرے ممالک سے, ایک دوسرے پاکستان سے وہ کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ مل کے یہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو مجھے اللہ کا شکر کچھ جیسے 2022 کے نسبت 2023 از مچ بیٹر. ایبسلیوٹلی, ہاں اس میں یہ پازیٹیو ہے. ایبسلیوٹلی, ٹھیک ہے. بہت شکریہ عظیم جعفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتایا کچھ ہونے جا رہا ہے, ستاروں کا چال, ان کے احوال. بس ہماری دعا یہ فیصل پوری دنیا کے لیے 2023 بڑا اچھا سال ہے. بالکل, لیکن جو ہو گیا وہ بتا دیں ہم آپ ذرا وہ بتا دیں. ہوا یہ ہے کہ پاکستان کی 2 وکٹیں گر گئی ہیں جناب علی, اور 53 رنز پہ, اور اظہر علی کا آخری ٹیسٹ میچ تھا جس پہ انہیں تالیاں شالیاں بھی بڑی, ان کو اسٹینڈنگ اوویشن بھی ملا, سارا کچھ یہ. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہوا یہ کہ اظہر علی ڈک پہ آؤٹ ہو گئے ہیں, کوئی رن نہیں بنا پائے ہیں, اور لیچ نے ان کو پیچ آف, واہ یہ آپ ورڈ پلے دیکھیں, لیچ نے ان کا آؤٹ کیا پیچ آف اے ڈیلیوری پہ, اور اظہر علی اپنے آخری ٹیسٹ میچ میں کوئی بھی رن بنائے واپس لوٹ چکے ہیں, اور اب ٹیسٹ میچ کے لالے پڑ چکے ہیں جناب علی. کیونکہ اس وقت اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو پاکستان کا اسکور ویسے تو 54 ہو چکا ہے, لیکن پاکستان کی لیڈ الحمدللہ بہت ہی کم ہے, کوئی 3-4 رن کی لیڈ ہے, اور اس میں اب سچویشن ایسی بنی ہوئی ہے کہ 2 کھلاڑی ہمارے آؤٹ ہو چکے ہیں. کپتان بابر اعظم جو ہے وہ کریز پہ ہیں, عبداللہ شفیق, تو اب امید یہ کی جا رہی ہے کہ کپتان بابر فائنلی کر جائیں پرفارم, کر جائیں پرفارم, ورنہ تو آپ کو پتا ہے کہ پھر یہ ٹیسٹ میچ کل بہت ایزیلی ختم ہو سکتا ہے چوتھے دن. چلیں جی اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور لاہور کا رخ کرتے ہیں, اور ایک ایسے نوجوان سے آپ کی ملاقات جنہوں نے اپنے بیڈ روم میں 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 35 سانپ رکھے ہوئے ہیں. صرف یہی نہیں, خطروں کے اس کھلاڑی نے گھر میں مگر مچھ بھی پال رکھے. کون ہے بھائی یہ؟ عائشہ عطا جو ہے ملوارین سے. 7-8 سال میری ایج تھی, میں نے فرسٹ ٹائم زندگی میں سانپ پکڑا تھا. نہیں ہمارے پاکستان میں نہیں ہوتے, جب خاص طور پہ انڈیا والے اپنا پانی چھوڑتے ہیں نا, یہ ان میں آ جاتے ہیں, تو کہتے ہیں کون سنیک. یہ ہمارے پنجاب میں نہیں ہوتا, یہ بلوچستان اور سندھ کے علاقے میں پایا جاتا ہے. یہ سانپ دوسروں کی بل میں جاتا ہے, چوہے وغیرہ ان کی بل میں جاتا ہے, لیکن یہ دنیا کا واحد سانپ ہے جو اپنی بل خود نکالتا ہے. اس کو کہتے ہیں بوا سنیک, کچھ لوگ اسے دموئی کہتے ہیں, 2 منہ والا. وہ سانپ ہے جو اکثر ہمارے کسان بھائیوں کا بے حد فرینڈلی دوست ہے,
اور قدرتی طریقے سے یہ جو فصلوں میں چوہے وغیرہ فصلیں تباہ کرتے ہیں نا, یہ ان کو نقصان سے بچاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن لوگوں کو اکثر پتہ نہیں چلتا ہے, پاکستان میں اتنے لوگوں کو انفارمیشن نہیں ہے, جس کی وجہ سے لوگ اس کو مار رہے ہیں, اس کی نسل کشی کر رہے ہیں. جتنے یہ میرے پاس ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹوٹلی غیر زہریلے, ان میں زہر نہیں ہوتا ہے. بعض کا میں اپنے کمرے میں بیڈ پہ چھوڑ کے خود اندر لیٹ بھی جاتا ہوں. پاکستان کے لوکل کروکوڈائل ہے نا, وہ فرینڈلی ہو ہی نہیں سکتے, اس کو جتنا مرضی آپ کھلاتے رہیں, چاہے وہ 10-20 سال بھی کھلاتے رہے, وہ آپ پہ اٹیک کرے گا ہی کرے گا. شیر خان تھا نا, اس سے میری بہت زیادہ محبت ہے شیر خان کو میرے سے. جب یہ ڈیڈ ہوا میرا پھینکنے کو دل نہیں کیا, نہ کہ دفنانے کو دل کیا, اور میں نے اس کو نا اسٹف کروا کے نا اپنے پاس رکھ لیا تاکہ دیکھ کر مجھے اس کی یادیں آتی رہے. مجھے لگتا ہے یہ بھائی صاحب اپنے گھر میں اکیلے رہتے ہوں گے, ان کے اور بہن بھائی کے ساتھ نہیں. ان کے آستینوں میں بہت سانپ ہیں. چلے ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, اور جب حاضر ہوں گے تو بات کریں گے جی امرود کے فوائد پہ, کیونکہ سیزن ہے امرودوں کا. کیا فائدہ ہو سکتا ہے کھانے سے, آپ کی اسکن کتنی گلو کر سکتی ہے, بالوں کے لیے کتنا ضروری ہے, باڈی کے لیے کتنا ضروری ہے, بات کریں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ڈاکٹر خرم میرے ساتھ موجود ہے, اور اب آگے بہت سارے امرود پڑے, تو یعنی ہم امرودوں پہ بات کرنے والے ہیں. سستا تو بالکل نہیں ہے, لذیذ بہت زیادہ ہے, اور آپ کی ہیلتھ کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے یہ پھل. اچھا جی, اس کی خوشبو جو ہے وہ نا آپ کو لبھاتی ہے کہ آپ کھائیں یہ پھل, اور دوپہر کے ٹائم تو بڑا ہی آغاز دل کرتا ہے کہ آپ کے سیلڈ میں یہ موجود ہے. اب اس کے کیا کیا فوائد ہے, خرم سے پوچھتے ہیں. خرم, امرود کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں؟ میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ ایک تو آپ کی اسکن کو بڑا یہ فریش کرتا ہے. اچھا. نمبر 2 یہ جن لوگوں کو ایک پرابلم رہتا ہے کہ جی بلوٹنگ ہے, پیٹ کلیئر نہیں ہوتا, کانسٹیپیشن, اس کے لیے بہت اچھا ہے. اچھا. اینٹی ایجنگ ہے, آپ کی ایکنی کے جو داغ آ جاتے ہیں ان کو غائب کرتا ہے, رنگ بہت اچھا کرتا ہے. آپ اچھا میں کوئی بھی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں نا, تھوڑا میں ایک بڑا اس سے جاؤں کہ آپ کوئی بھی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, آپ ہوسٹنگ کر رہی ہیں, اتنا اچھا شو کر رہی ہیں, تو یہ تھوڑی کہ آج مہک نے قدم رکھا دوسرے دن وہ جو ہے بس شو کی ایسی ایسے نہیں ہوتا بھائی, بہت محنت کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پتہ آپ یقین کرو, کوئی ٹینیجر ہو, کوئی ینگسٹر ہو, کوئی 14 سال کا لڑکا لڑکی ہو, پتہ میرے پاس بڑے میچور لوگ آتے ہیں. ایک صاحب, ایک کپل کہ لٹرلی ان کے بیٹا ڈاکٹر ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب بیوی کو ڈیفینیٹلی, ایک خواتین کو, مردوں کو, دونوں کو شوق ہوتا ہے کہ یہ اسکن تھوڑا ڈیفینیٹلی آپ روز ہر کوئی بڑا ہی ہو رہا ہے تو ان کو چاہتی ہیں کہ اسکن ٹائٹ ہو. اچھا جی, ان کو میں نے بتایا کہ جی یہ آپشنز ہیں, کریم سے بھی ہو سکتا ہے, وٹامن بھی ہے ان کا. جی مجھے بڑا باہر ہوتا ہے بوٹاکس اور فیلرز کا بڑا ٹرینڈ ہے, تو اس کے کوئی سائڈ افیکٹ تو نہیں ہے. میں نے کہا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے, مگر آپ اس کو مینٹین رکھنا بڑا ضروری ہے. دیکھیں جی, آپ کے گھر میں کوئی بھی چیز ہوگی, آپ صفائی کرتے رہیں گے وہ پیاری لگے گی, لیکن جیسے اس کی صفائی آپ چھوڑ دیں گے تو اس پہ گرد آنا ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آپ کراچی کو دیکھ لیں, لوگ کہتے ہیں بڑا خوبصورت, لوگ کہتے ہیں بڑا خوبصورت شہر تھا وہ, ابھی کتابوں میں لکھا ہے پیرس آف دا ایسٹ, مگر ابھی آپ آ کے دیکھیں مینٹیننس تو دیکھیے جب تک آپ کی سانس چل رہی ہے. اچھا, سیکنڈ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. اچھا, لوگ جیسے مہک فٹ ہے, اب میں کہوں یار مہک آپ تو ایکسرسائز کرتی ہے نا, تو اب آپ جب تک ایکسرسائز کریں گی تو آپ فٹ رہیں گی, تو بہتر یہ کہ میں بیٹھ کے بریانیاں کھاؤں. نہیں, میں ایک بات, میں یوگا کرتی ہوں, میں ایکسرسائز, وہ بھی ہے نا, مطلب ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا. اچھا, وہ مجھے ان کے میاں کہہ رہے ہیں دیکھو بیگم سے کہ دیکھو یہ تم اگر یہ کرواؤ گی نا, بوٹاکس کراؤ گی, تو یہ ہے کہ پھر ہمیشہ مینٹین کرنا پڑے گا. اب یہ ہے, مجھے کہہ رہے ہیں اشارہ کہ یہ شاید جم جاتے ہیں, اب یہ جب تک جم جائیں گے تو ٹھیک ہے, جب انہوں نے چھوڑا تو یوں, ارے بھائی جب میں نے کھانا چھوڑا تو میں یوں ہو جاؤں گا, ٹھیک ہے, سانس لینا بند کیا تو میں یوں ہو جاؤں گا. زندگی نام ہی اسٹرگل کا ہے, ٹھیک ہے, ایفرٹ کا. ہمیں عادت یہ ہو گئی ہے تھوڑا سا پاکستان میں کہ وداؤٹ اینی ایفرٹ اور یوں چٹکیاں بجا کے جھٹکے میں ہر چیز, تو یہ تھوڑا سا اسے ہمیں تھوڑا پرہیز کرنا پڑے گا, بچنا پڑے گا, اور محنت تھوڑی پرسسٹنٹ ہو کے کرنی پڑے گی. جی ہم آج شروع کرتے ہیں, بڑی زبردست ریمیڈی ہے, اور اس سے کیا ہوگا میں کہ آپ کی ایک تو اسکن بہت ٹائٹ, ایکنی کے کھڈے, ایون ٹون سکن, ڈارک سرکلز, اور یہ تھوڑی سی جو اپر لڈ جو ہوتی ہیں, آئی لڈ ڈروپی ہو جاتی ہیں, ان کو بھی ٹائٹن اپ کرے گا. بہت زبردست, یہ لوکل ریمیڈی ہے, مگر یہ آپ کی کاسمیٹک سرجری. اچھا, لوگ اب ہو کیا گیا ہے, یوٹیوب اور وہ سب واٹس ایپ اور سب دیکھ کے اس میں تصویریں. اب وہ ایکٹریس جو تھی, میں جی بہت چھوٹی تھی تو اس ایکٹریس کو میں نے دیکھا, آج مجھ سے وہ چھوٹی لگتی ہے. ارے بھائی وہ مینٹیننس ہے, اس کی لائٹنگ ہے, میک اپ ہے, ڈائٹ ہے, آپ کیا اتنا ایفرٹ کر سکتی ہیں. اچھا, ایک تو کمپیریزنز بہت ہے, چھوڑ دیں, کمپیئر کرنا چھوڑ دیں. اچھا, جینیٹک بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا, جینز, آپ کی جینز ہوتی ہے, بھی پیارا لگ سکتا ہے نا, کیا بات ہے. جی جی, اچھا دیکھیے, سب سے پہلے ہم لیں گے گرینش یلو امرود, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر بیوٹی یہ ہے کہ یہ بہت کچا بھی نہیں ہے, بہت پکا بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کو ہم کھانے میں تو بہترین ہے مگر لگانے کے لیے, اور پتے سمیت, ٹھیک ہے جی. یہ ہم نے ایسی پیسز کر رہا ہوں کیونکہ ہمیں اس کو بلینڈر میں بلینڈ کرنا ہے. یہ آپ کی اسکن کے لیے بڑا زبردست سا ماسک ہے,
इससे आपकी स्किन बहुत टाइटन अप होगी, एक्ने के खड्डे गायब और आपका रंग भी निखरेगा और एक टोन में स्किन आएगी। ठीक है, छोटे पीसेस कर लिए अमरूद के। ठीक है, एक आपने अमरूद लिया, एक अमरूद लिया, पत्ते समेत डाल दिया। ठीक है, उसके साथ डालेंगे जी थोड़ा सा पानी। ओके, पाउडर मिल्क। पाउडर मिल्क नहीं है तो आप वो भी डाल सकते हैं, नॉर्मल जो है। ठीक है, एक चमचा ले लो जी। ओके जी, मैं आपको छोटा परफेक्ट आ गया जी। अच्छा, ये कितना ही डालना है आपने? ये देखिए 2 चमचे। 2 चम्मच आपने लिया है जी पाउडर मिल्क। ठीक है, और आप नहीं है तो आप 3-4 चमचे वैसे ही डाल सकते हैं ना जी। ठीक है, उसके साथ देखिए ये एक मास्क है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल ये एक डिफरेंट लग रहा है, ये एक मास्क है। इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर राइस एक्सट्रैक्ट है, ग्लिसरीन और राइस, चावल का पानी और ग्लिसरीन। ठीक है, ये देखिए ये इसके अंदर ऐड करेंगे। चावल का पानी वैसे ही आपकी स्किन को बहुत जबरदस्त चीज है। ठीक है, चावल का पानी और ग्लिसरीन, चावल का पानी और ग्लिसरीन, ये मास्क हमने इसमें डुबो दिया पूरी रात। बड़ा स्टिकी और बहुत ही वाइटनिंग और बहुत टाइटनिंग होता है। ठीक है, और ये थोड़ा सा स्मेल आपको बुरी लगेगी, मगर ये 3 पत्ते हैं, एक तो नीम का है। ठीक है, और इसके अंदर है यूकलिप्टस सफेदे का और अमरूद के पत्तों को ब्लेंड करके ये आपको कॉफी का एक लग रहा है, मगर देखिए पत्तों, ये देखिए ग्रीनिश। ठीक है, ये टाइटन और थोड़ी सी व्हाइट शक्कर। ठीक है, बिल्कुल चाहिए आपको। थैंक यू। अच्छा जी, ठीक है जी, अब ये आपका नेचुरल स्क्रब बनेगा और आपकी स्किन बहुत ही जबरदस्त ग्लोइंग, खड्डे गायब, हल्के गायब। अच्छा, और आपकी जो चेहरे पे होता है ना कि यहाँ क्रॉस फीट आ रही है, थोड़ा सा ये थोड़ी सी लूज और स्किन, तो उसको वो टाइटन अप करेगा। इसका ढकना आ गया। अब इसको हमने ब्लेंड करेंगे। देखिए बहुत ही जबरदस्त है, ये मास्क तैयार है और ये आप पूरे चेहरे पे पेंट करेंगे। ठीक है, जो ब्रश, ये और उसकी खुशबू देखें, और ये बड़ा जबरदस्त है एक, ये देखिए ये पूरा मास्क, इसको आपने अपने चेहरे पे अप्लाई कर लेना है, पूरे चेहरे पे अप्लाई करना है। अच्छा, इवन आपको एक्ने के दाग तो जाएंगे, ये लगा चेचक के जो दाग आ जाते हैं अक्सर लोगों के खड्डे, या बहुत लोगों के यंग एज में एक्ने दबाते हैं, तो उसको भी ये कवर अप करेगा। और ये देखिए ये इसका टेक्सचर ये आप पूरा लगाएंगे, ये बड़ा ही जबरदस्त इम्पैक्ट देगा। ओके, ठीक है जी। चलें जी, थोड़ी वक्त की किल्लत थी हमें, तो ये बनाइएगा जरूर, अप्लाई जरूर कीजिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा। थैंक यू मौजूद है। आज के प्रोग्राम से इतनी, आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।